اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آیت نمبر 67 سے سٹارٹ کرنے والے ہیں. کل ہم نے آیت نمبر 66 تک پڑھا تھا. یہاں جو ہمارے سامنے پہلے آیت آ رہی ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 10 رکوع جو ہیں مسلسل ہمارے بنی اسرائیل کے بارے میں چلیں گے انشاءاللہ. تو یہاں جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 67 میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اب یہاں پہ جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو بنی اسرائیل قوم تھی، کیونکہ یہ قبطیوں کے بیچ میں رہتے تھے، تو ان کے دل میں بھی تھوڑا بہت جو شرک تھا، وہ جو ہے بچھڑے کی پرستش کا جو تھوڑا بہت کانسیپٹ تھا وہ ان کے اندر باقی تھا. یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دیکھا کہ ان کے دل میں وہ بچھڑے کے لیے کچھ چیز ہے ان کے دلوں میں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ ہوئی کہ کیوں نہ ان کو جو ہے وہ اس آزمائش سے گزارا جائے. اب یہاں پہ دیکھیے گا ایک تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جو فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. اللہ تعالیٰ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ وہ اپنی قوم سے جو ہے یہ کہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ تعالیٰ بلا شبہ اللہ تعالیٰ رب العزت تمہیں جو ہے وہ یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، ایک بچھڑے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل اسی طرح سے کیا، اپنی قوم کے بیچ میں اناؤنسمنٹ کی، بلایا سب کو اور ان کو کہا کہ اس طرح سے اللہ کی وحی آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں، ایک بچھڑے کو ہم ذبح کریں. اب ظاہر سی بات تھی کہ یہ بات جو ہے ان کے لیے بہت بڑا جوک تھی، کیونکہ ان کے دل میں وہ معبود بنا ہوا بچھڑے کا، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ذبح کرنا ہے. تو اس پر جو ہے وہ قوم نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اتتخذونا ہزوا، کہ اے موسیٰ، کیا تمام قوم نے کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جواباً موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا کروں، دین کے معاملات میں لے کر میں تم سے کوئی مذاق کروں، کوئی ٹھٹا کروں، میں تو بہت جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا اگر اس طرح کا کام کروں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں اللہ کی وحی آئی ہے، میں تم سے کوئی بات شیئر کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں. اس چیز کو لیتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں دین کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں تم سے آ کے کوئی مذاق کروں کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، اللہ نے ویسا کہا ہے. اب یہ ساری بات انہوں نے سنی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے معاملات جو ہیں، یہ موسیٰ نے اب حکم دیا ہے تو کرنا تو پڑے گا. تو انہوں نے جو ہے وہ ہیلے بہانہ شروع کر دیے بنانا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ 3-4 بار انہوں نے جو ہے وہ ٹرخانے کی کوشش کی کہ کسی طرح اتنا مشکل کر دے موسیٰ کے لیے اور اس کے رب کے لیے کہ یہ چیز جو ہے تھوڑا سا ٹل جائے، یہ معاملات جو ہے نا تھوڑا سا اس طرح سے ہو جائے. اب اس میں پہلا رخنہ جو بیچ میں ڈالا انہوں نے کیا ڈالا؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، ان کی قوم کہتی ہے کہ اپنے رب سے جو ہے دعا کرو، ادعو لنا، ہمارے حق میں اپنے رب سے دعا کرو، یبین لنا ما ہی، کہ ہم پر کھول کر ذرا اس چیز کو واضح کر دے کہ کیا ہے یہ گائے کا جو موضوع ہے، یہ کیا ہے اس میں، یعنی یہ کیا بات ہے کہ آپ آ کے ہم سے تھوڑا اس کی وضاحت کریں، مزید اس چیز کو ایمفسائز کریں. قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا رپلائی آیا کیا؟ قال انہ یقول، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بالکل یہی بچھڑے کی تمہیں جو ہے وہ کرنی ہے، قربانی کرنی ہے،
لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے کہ نہ تو وہ گائے ہو، یعنی وہ جو گائے ہو نہ وہ بوڑھی ہو، لا فاردن یعنی نہ یہ ہو کہ بالکل بہت زیادہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ بہت زیادہ بچی ہو. یعنی گائے ہوں جیسے بچھیا ہوتی ہے جو ہم لے کر آتے ہیں قربانیوں پہ، اس میں کیا ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ بوڑھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہ بیل نما ہوتی ہے، اور نہ بالکل یہ کہ چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے اس طرح کی ہوتی ہے. تو جو بچھیا جو ہم لے کر آتے ہیں وہ، تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ بہت زیادہ بچی ہو، یعنی درمیانی سائز کی ہو. اوانم بین ذالک، درمیانی، اس کے درمیان کی ہو. ففعلوا ما تؤمرون، تو کر گزرو جس طرح سے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. لیکن پھر اس کے بعد وہی ان کو شک شبہ تھا اور وہ ساری خباثت نفس ان کے اندر تھی. اب دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ ادع لنا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. اب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ذرا اس بچھڑے کا رنگ جو ہے وہ کیا ہو. لون کہتے ہیں، لام واو نون کہتے ہیں، لون کہتے ہیں کلر کو، ما لونها کہ اس کا جو ہے وہ کیا رنگ ہو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، تو ہم اپنے رب سے دوبارہ دعا کیجئے کہ وہ جو بچھڑا ہو اس کا کلر کیا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رپلائی آیا، قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ جو بچڑا ہو وہ کس کلر کا ہو، زرد رنگ کا، زرد رنگ کا ہو وہ بکرا، وہ جو بچڑا ہو وہ زرد رنگ کا ہو. فاقع لونھا تسر الناظرین، اور ایک شوخ رنگ کا ہو. یہ شوخ رنگ کس طرح کا ہوتا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا، شوخ رنگ بہت زیادہ کھلتا ہوا رنگ جو آنکھوں میں چبھتا ہے، اس طرح کا. یعنی یلو رنگ کو اگر بہت زیادہ یلو کریں گے تو ہلکا ہلکا سا گولڈ کی طرح سے چمکنے لگے گا، اس طرح کا رنگ ہو وہ. فاقع لونھا تسر الناظرین، جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہو اس میں، کہ وہ ایک شوخ رنگ ہو اور بہت زیادہ جو ہے آنکھوں کو بہت زیادہ جو ہے اس سے سرور پہنچے، اس سے دیکھنے والوں کے لیے. پھر اسی طرح سے ہوا، دوبارہ انہوں نے تیسرا رکھنا ڈالا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. پھر دوبارہ سے یہ کہا کہ اللہ سے درخواست کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ کیا معاملات ہیں بچھڑے کے، یہ قربانی کے جو ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، یہ بلا شبہ یہ جو بکرے، یہ جو بچھڑے وغیرہ کے معاملات آپ لے کر آئے ہیں، ہیلا بہانہ بنا رہے ہیں، یہ ہمیں ذرا سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا بات ہے، کیوں آپ اس طرح کا. تھوڑا سا اور ایمفیسائز کیجئے اس چیز کو. ان البقرہ تشابہ علینا، یہ متشابہ کچھ ہم پر بات ہو گئی کہ بچھڑے کے بارے میں، اس کو ذبح کرنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. در حقیقت یہ سمجھ لیجئے گا، اسٹارٹنگ میں مجھے بتا دینے چاہیے تھی بات. مسئلہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ کسی شخص کا قتل ہوا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے جب وہ قتل ہوا اور وہ یہ بنی اسرائیل کے جو آپس میں لوگ تھے ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے، وہ کہتا تم نے کیا، وہ کہتا تم نے کیا، ایک دوسرے پہ جب یہ اچھالنے لگے، الزام تراشی کرنے لگے، وہاں اللہ تعالیٰ کی یہ تدبیر ہوئی تھی کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک بچھڑے کو، اب اس سے جو آگے جو مورل لیسن نکلے گا وہ آگے چل کے بتاؤں گا، ایک بچھڑے کو ہم ذبح کریں گے، اور اس سے یہ ہوگا پھر اس کے جو مردہ، جو اس کا گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا کاٹ کے اس کے مردہ جسم کو، بچھڑے کے مردہ جسم کو، جب اس مردے کو جو قتل ہوا ہے، جو مقتول ہے، اس کے جسم کو جب ہم ٹچ کریں گے، وہ بچہ جو ہے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، جو بھی آدمی ہے بچہ ہے، جب وہ اٹھ کے بیٹھے گا وہ اس قاتل کا نام بتا دے گا. یہاں پہ کیا ہوا، ان البقرہ تشابہ علینا. اب یہ جو ہے وہی میں نے بتایا تھا، خباثت نفس کے ہیلے بنا رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں کہ ذرا ہمیں تھوڑا اور سمجھا دیں، تھوڑا اور کر دیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یہ جب معاملہ جب سالو ہو جائیں گے، وَإِنَّا بلا شبہ ہم جو ہے اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ ٹھیک ہم اس چیز کو کر دیں گے، بالکل ہدایت یافتہ رہتے ہوئے ہم ان معاملات کو کر دیں گے، بس یہ کہ تھوڑا ہمیں سمجھا دیجئے. دوبارہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال انہ یقول، بلا شبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، بلا شبہ وہ جو بچھڑا جو ہونا چاہیے وہ کیا کرے، نہ تو وہ محنت کرنے والی ہو. اب دیکھیں، جب پہلی دفعہ میں کہا گیا کہ بھئی بچھڑا ذبح کرو تو کوئی بھی بچھڑا جلدی سے اٹھاتے اور اٹھا کے ذبح کر دیتے، لیکن یہ سوال اور بہانے اور ہیلے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیڑھ ہوشیاریاں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل ایسا نقشہ کھینچ کے دیا کہ جو بالکل وہی بچھڑا تھا جو سامری نے بنایا. سامری نے جو بنایا تھا اس کا کیا تھا، سونے کا وہ بنا تھا، زرد رنگ کا تھا، شوخ رنگ کا تھا، جوان تھا، وہ ساری چیزیں تھیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ہل نہیں چلاتا تھا، بوڑھا نہیں تھا، وہ ساری چیزیں. تو یہ اس میں یہ چیز دیکھ لیجئے گا، ایک مورل لیسن ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے،
جیسے جیسے وہ حکم محمد رسول اللہ نے پہنچایا ہے، جو بھی نبی ہے، جو بھی رسول ہم تک وہ حکم پہنچاتا ہے، ہمیں فوراً ان چیزوں کو کر لینا چاہیے۔ اس میں ہیلے بہانے کرنے سے جو ہے وہ چیزیں بہت زیادہ پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر جب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بھائی تم ان تذبحوا بقرہ، کہ تم یہ جو ہے کسی بچھڑے کی تم قربانی کرو، جلدی سے کوئی بہترین بچھڑا اٹھاتے قربانی کر دیتے، لیکن 1.5 ہوشیاریاں، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا، 1.5 ہوشیاریاں کرتے رہے، رنگ کیسا ہو، فلانا کیسا ہو، یہ کیسا ہو، وہ کیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سیم وہی نقشہ کھینچ کے لا کر وہی معاملات کر دیے جو کہ ہونا چاہیے تھے۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا؟ قال انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ وہ جو بچھڑا ہونا چاہیے نہ تو وہ محنت کرنے والی ہو۔ محنت کرنے والی سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی غریب کی کو گائیں تم اٹھا کے لے آؤ، بیل تم لے آؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہل جوتنے والی ہے، جس کے پیچھے جو ہے وہ گاڑی باندھ دی جاتی ہے اور وہ ہل جوتنے والی، تو محنت کرنے والی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور نہ تثیر الارض سے کیا مراد ہے؟ کہ جو کہ نہ جوتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث، اور نہ جو کہ پانی پلاتی ہو زمین کو۔ یعنی اس کے یہ معاملات نہیں، بڑی اچھی VIP قسم کی، بہت بہترین ایلیٹ قسم کی، بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ بچھیا ہونا چاہیے، اور وہی زبردست قسم کا جو ہے وہ نقشہ ان کے دماغ میں بھی تھا۔ یعنی اس میں یہ ہونا چاہیے کہ زرد رنگ کی ہونا چاہیے، شوخ رنگ کی ہونا چاہیے، اور اس میں کیا ہونا چاہیے کہ نہ وہ محنت کرتی ہو، نہ وہ زمین میں ہل جوتتی ہو، نہ وہ پانی پہنچاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ یہ کرتی ہو کہ زمین میں جو ہے وہ کھیتی کرتی ہو، مسلمہ لا شیۃ فیہا، تمام ان چیزوں سے بالکل سالم ہو، بے داغ ہو، ایک دم پاک صاف ہو بالکل، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں سننے کے بعد انہوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، یہ ساری باتیں جب انہوں نے سنی تو کہا ہاں اب جو ہے اے موسیٰ، اب تم نے بات جو ہے بالکل واضح کر دی ہے، اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کرتے کہ نہ کرتے، وہ کرنا ہی پڑ گیا کہ اب تو ساری حجت قائم کر دی موسیٰ علیہ السلام نے۔ فذبحوها، بالآخر انہوں نے ذبح کر دیا اس کو، لیکن کیا ہے؟ وما كادوا يفعلون، اگرچہ وہ لگتا نہیں تھا اس طرح سے کہ وہ کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا حکم تھا اور اتنا زیادہ نقشہ کھینچ دیا گیا اور بالکل مسٹ ہو گئی یہ چیز۔ ان کو لگا کہ پزل کر دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، 1 سے 2 دفعہ سوال پوچھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام، ان کو لگ رہا تھا اس طرح کا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کہیں گے چھوڑو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو، لیکن یہ کہ اب تو حجت قائم ہو گئی، اور یہ ہے کہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ وہ کرنے والے نہیں تھے، لیکن یہ کہ مجبوراً ان کو کرنا پڑا۔ اب وہ بات آ رہی جو اسٹارٹنگ میں بتائی تھی، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے قتل کیا تھا ایک شخص کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میں بتا چکا ہوں فَادَّارَأْتُمْ، پھر باہم تم جو ہے وہ جگڑ رہے تھے آپس میں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تم تہمت بازی کر رہے تھے کہ اس نے قتل کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، اور وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ بِمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ کر چکا تھا کہ وہ تم میں سے نکال کر رہے گا اس قاتل کو جس نے قتل کیا ہے۔ تو اس میں یہی ہوا کہ انہوں نے جو بچھڑا تھا اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس بچھڑے کا جو ہے جو مردہ جسم تھا اس بچھڑے کا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ آگے آ رہی ہے اس کے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جب تم نے اس بچھڑے کو ذبح کیا ہے، اس بچھڑے کا جو مردہ جسم ہے اس مردہ مقتول کے جسم کے ساتھ ٹچ کرو، وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ دکھانا چاہتے تھے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، دیکھو اللہ رب العزت کی تو شان یہ ہے کہ ایک مردہ چیز سے ایک مردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ بچڑا معبود ہے تو بڑی ہلچل مچ جانا چاہیے تھی، بہت بڑا کو قیامت آ جانا چاہیے تھی۔ اگر وہ معبود ہے اور وہ الہ ہے، وہ دنیا چلانے والا ہے، جو بھی ہے، تو بڑی ہلچل مچ جانا چاہیے تھی۔ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب تم نے بچھڑے کی گردن پر تم نے چھری پھیری، اس کو ذبح کیا، تو بہت بڑی قیامت آ جانا چاہیے تھی کہ تم نے اپنے معبود کو قتل کر دیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ تو اور زیادہ جو ہے ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن گئی۔ کیا ہوا کہ وہ بچڑا جب اس کے جسم سے جب ٹچ کیا تو وہ بچہ جو تھا یا جو بھی تھا انسان، وہ اٹھ کے بیٹھا اور اس نے جو ہے وہ پھر اس نے نام بتا دیا مقتول کا، قاتل کا، اور اس کے بعد اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ وہ بچہ دوبارہ بعد میں پھر سے مر گیا۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا فرمایا کہ یہ دونوں جو مردہ ہیں، جو بچڑا جس کو جو ذبح کر دیا گیا وہ مردہ، اور یہ بچہ جو مقتول ہے، دونوں کو اس کے ٹکڑے سے جو ہے اس کو ٹچ کرو، مس کرو،
اس سے یہ ہوگا کہ بچہ کذالک یحیی اللہ الموتى، اور دیکھو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے۔ دوسرا جو ہمیں سبق مل رہا ہے اس میں وہ یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو اس طرح سے وہ تمہیں بروز قیامت اکٹھا کر لے گا، اس طرح سے تمہیں وہ زندہ کر دے گا۔ اللہ کی تو شان یہ ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان ساری چیزوں سے نمبر 1 کیا چیز نکلی کہ ان کا جو معبود جس کو بنا رکھا تھا، بڑی تعظیم جو اس کی انہوں نے بنا رکھی تھی، سب سے پہلا اللہ کا جو تدبیر تھی وہ یہ تھی کہ اس بچھڑے کے اوپر جو ہے وہ چھری چلوانی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مردہ چیز سے مردہ کو زندہ کر دینا یہ اللہ کی شان ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعث بعد الموت جس کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ جلا اٹھائے گئی، 3 چیزیں جو ہے ایک ہی تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے رکھ دی۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے زندہ کرے گا مرے ہوئے مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور اس طرح سے وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیات، تمہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم جو ہے وہ عقل حاصل کر سکو، تاکہ تم جو ہے وہ عقل کے ناخن لو ان چیزوں سے، کوئی عقل کے تم ناخن لو، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، اب اگلی جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 74 میں کیا فرمایا جا رہا ہے، ثم قست قلوبکم، اس کے بعد بھی کیا ہوا کہ پھر تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کھلی نشانیاں اپنی دکھاتے ہیں اور انسان اس کے بعد بھی اگر ڈھٹائی پہ ڈٹا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیا کرتے ہیں، اور زیادہ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، آپ میں سے جو لوگ جو بھی ہیں، ترہیل گروپ کے ہیں، ریکارڈنگ گروپ کے ہیں، یا کسی بھی گروپ کے ہیں، یا باہر سے بھی کوئی ریکارڈنگ سننے والا ہے، یہاں تک سنتا آیا ہے اور بات یہاں تک ہماری جو ہے فالو کر رہا ہے، تمام چیزوں کو سنا ہے، تمام باتوں کو ایکسیپٹ کیا ہے، اب اگر اس کے بعد اس نے یہ حرکت کی کہ اس نے تھوڑا بھی اپنا جو ہے وہ رخ پھیرا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیا کرے گا، ثم قست قلوبکم، ساری آیات دیکھنے کے بعد جب تمہیں قرآن کی بات سمجھ میں آنے لگی، جب تمہیں اللہ کا کلام سمجھ میں آنے لگا، شیطان کی کسی چال میں آ کر تم نے اللہ کے کلام کو پیٹھ دکھائی، ہمیں تو یہ مسئلہ ہو گیا، ہمارے بچے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا، ہمارا وہ مسئلہ ہو گیا، کسی کی کوئی میت ہو گئی، کسی کی کوئی شادی ہو رہی ہے، ساری چیزیں جو ہیں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، پھر انسان کا جو دل ہے وہ سخت ہو جائے گا، شیطان اس کو بہا لے جائے گا۔ لہٰذا یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، ثم قست قلوبکم، اور دیکھو یہ بھی سارے جو معاملات ہو رہے ہیں یہ تمہاری جو چیزیں تمہیں دکھا دی گئی تھی، اللہ کی نشانیاں تم نے دیکھ لی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تعویل خاص میں نے بتا دیا ہے کہ ہمیں بھی اب سمجھ میں آنے لگی، قرآن کی کھلنے لگا ہے، ساری بات ہونے لگی ہے، سب سمجھ میں آنے لگا ہے، لیکن تعویل خاص میں کیا بات ہو رہی ہے، ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل جو ہے مزید سخت ہو گئے، جو کھلی آیات، کھلے معجزے تم نے اللہ تعالیٰ کے دیکھے۔ قلوب، قلب کہتے ہیں دل کو، قلوبکم تمہارے دلوں کو، من بعد ذالک، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دی نشانیاں، اس کے بعد بھی تم نے اللہ کی بات کو نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جس طرح سے انسان چاہتا ہے اسی طرح کے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں پہلے دن سے آپ لوگوں کو یہ بات واضح کرتا چلا آ رہا ہوں، تمام جو ہے وہ چیزیں ریکارڈ کرتا آ رہا ہوں میں ساری چیزوں کو، جس طرح سے تم چاہو گے معاملات اسی طرح سے ہوں گے۔ لہٰذا تم بات سن کے بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہو تو ٹھیک ہے، وہ بات تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ لہٰذا یہاں پہ بھی فرمایا جا رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، فہی کالحجارہ، اب یہ یہاں پہ آ رہا ہے گویا کہ وہ پتھر ہوں، حجر کہتے ہیں، جیسے حجر اسود بھی ہم نے سنا ہوگا، حجر یا حجر کہتے ہیں پتھر کو، حجارہ سے مراد ہے کہ پتھروں کی طرح، فہی کالحجارہ، تو وہ بالکل اس طرح سے ہو گئے کہ جیسے پتھر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آگے دیکھیں، پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے 3 قسم میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہے، او اشد قسوہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے، کس طرح پتھر ہو گئے تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے پتھروں کی مانند، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پہ جو کوئی ضرب وغیرہ لگائی جائے یا جو کچھ اس طرح کا معاملات ہوں تو اس میں سے کیا ہوتا ہے، يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، تو ان میں سے تو نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔
تمہارے دل تو اس سے بھی بدتر ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے، اور یہی معاملات ان کے ہوئے کہ وہ سرکشی میں اتنے زیادہ بڑے ہیں آگے کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، انبیاء کو سنسار کیا، انبیاء کی گردنیں اڑائیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ آخری سٹیج پر کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے انبیاء گزرے ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ رکھوں گا چیزیں۔ میں بہت زیادہ ان معاملات کو جو ہے وہ پھیلانا نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ زیادہ تر آپ لوگ تاریخ میں الجھ کے رہ جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ میں ان کو بہت اسکپ کر رہا ہوں چیزوں سے، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو جو ہے ایک اس طرح سے ہم چیزوں کو پڑھیں، اپنی زندگی میں ہم کیا بدل لا سکتے ہیں۔ تاریخ میں لے جانا نہیں چاہتا، تاریخ میں لے جانے اگر چاہیں تو میرے خیال سے سال لگے گا صرف سورہ بقرہ ہماری ختم ہوگی، وہ کیا معاملات ہوئے، کون سے انبیاء تھے، کس طرح سے کہاں بھیجے، کیا کیا۔ لہٰذا ہم قرآن کو ابھی صرف للذکر کہ تم کیا نصیحت لے سکتے ہو، ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ باقی ایک انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے وہ معاملات رکھوں گا، جب ایک بیس بن جائے گی، بنیاد بن جائے گی، پھر آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سیکنڈ ٹائم میں انشاءاللہ ان چیزوں کو ٹچ کریں گے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، تو بلا شبہ پتھروں میں سے تو ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں کہ لَمَا يَتَفَجَّرُ، کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان میں سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے پتھروں میں سے دوسری قسم بیان کی جا رہی ہے، پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں کہ جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، نہریں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ سی سائڈ وغیرہ پہ جاتے ہوں گے، سمندروں میں بھی جاتے ہوں گے، تو بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا سمندروں کے بیچ میں زیادہ تر جو جزیرہ نما جو شکلیں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جگہ بنا لیتا ہے اپنی، پانی جو ہے وہ پتھروں میں جگہ بنا لیتا ہے اپنی۔ اسی طرح سے دوسرا یہ ہے کہ چشمے جو پھوٹتے ہیں، دوسری یہ شکل بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، تیسری شکل جو بیان کی جا رہی ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور تیسری پتھر کی جو ہے وہ خصوصیت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب گر پڑتے ہیں اپنے رب کی خشیت سے۔ یہ جو زلزلے آتے ہیں اور یہ جو اس طرح کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ساری غیب کی ہیں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ جیسے وہ تسبیح کرتے ہیں، وہ پرندے بھی جو ہے تسبیح کر رہے ہیں، درخت بھی جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں، پہاڑ بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان چیزوں کو جو ہے انٹینسٹی ہمارے کانوں کو نہیں ہوتی محسوس، نہیں ہم سن پاتے، لیکن یہ حقیقتاً یہ چیزیں ہیں۔ تو یہاں تیسری بات بتائی جا رہی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان میں سے پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے رب کی خشیت سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ گر پڑتے ہیں۔ یعنی اس سے بھی بدتر، جس کو بدترین جس کو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دل ہو گئے تھے، اور یہ میں واضح کرتا چل رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ پتھر کیوں ہو گئے تھے ان کے دل۔ جہاں آپ ڈھیٹ بن جائیں، جہاں آپ ڈھٹائی پر ڈٹ جائیں، وہاں اللہ تعالیٰ کا پھر کلیہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے کہ وہ آپ کے دل کو مضبوط کر دے گا، پھر وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب اس کی زندہ مثال بتاتا ہوں، آپ لوگ خود سے ریلیونٹ تھوڑا سا تعویل عام میں اس کو دیکھیے گا۔ مثال کے طور پر کسی انسان کو آپ دعوت دیتے ہیں قرآن کی، شروع میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے، اب یہ ریلیونٹ چیز آپ خود سے ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے اس چیز کو، ورنہ آگے چل کے کر لیں گے۔ جب آپ کسی انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے آؤ، قرآن کو پڑھو کرو، تو شروع میں وہ ٹالتا ہے آپ کی بات کو، ہاں میرا یہ مسئلہ ہے، ابھی میرا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ابھی ایگزام ہو رہا ہے، ابھی اس طرح سے تھوڑا کر کے ٹال دیتا ہے۔ پھر جب آپ دوبارہ اس کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح سے، ہاں بس تھوڑا دن رہ گئے تھوڑے۔ تیسری بار جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو اب وہ کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ بھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھی بار جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اب یہ ہے کہ پھر وہ آپ سے جو ہے پھر وہ ضد بحث میں، اور آپ پہ پھر وہ سوال اٹھاتا ہے، اور آپ کے اوپر ہی وہ دشمن بن کے ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو اللہ کے کلام سے جو منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیا کرتے ہیں، پتھر کی طرح سے کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ چیزوں میں جو ہے، یعنی یہ بالکل ایسا نہیں کہ ہر انسان کے معاملات ہیں، کسی کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا کام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دعوت لے کے جانا ہے، بس ہماری صرف اتنی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا اس پر یہ قیاس کرنا کہ ہر انسان کا جس کے پاس آپ دعوت لے کے جائیں اس کی طرح سے ایسا ہو جائے، پہلی دوسری تیسری دفعہ میں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں بہت آگے ایکسٹریم کنڈیشن میں لے جا کے یہ چیزیں ہیں۔ اور یہاں آخر میں جو چیز بیان کی جا رہی ہے اسی آیت کے آخر میں 74 میں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بنی اسرائیل کی جو سب سے بڑی جو بیماری بن چکی تھی وہ کیا تھی؟ ان کو یہ چیز لگتی تھی، وہ آگے چل کے بھی یہ چیز آ جائے گی، ان کے دلوں سے یہ عقیدہ جو ہے بالکل اٹھا لیا گیا تھا، یہ بالکل اس چیز سے جو ہے وہ غافل ہو گئے تھے کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے،
جیسے کہ آج ہمارے معاملات بھی اسی طرح کے ہیں. اگر چوری کرنے والے انسان کو یہ خیال ہو کہ وہ چوری کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو زندگی میں چوری نہیں کرے گا. زنا کرنے والا انسان ہے، اگر اس کو یہ خیال ہو، بظاہر یہ کہ ابھی ہمارا وہ دور چل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں جی ہم تو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن اندر سے وہ ہمارا حق الیقین ہے اس چیز پر، اگر علم الیقین بھی ہو کم سے کم. تو یہ ہے وہ مقصد. انسان کہتا کچھ ہے لیکن حقائق اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بنی اسرائیل کا یہ مرض پیش کیا جا رہا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ دیکھو تمہیں یہ قیاس کر رہے ہو تم اس بات پہ کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ جو ہے ان چیزوں سے غافل ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ جو یہودوں کے بھی یہ معاملات تھے کہ جب اپنے بتوں کے سامنے پیش ہوتے تو وہ بھی کہتے تھے آہستہ بات کرو ورنہ جو ہے وہ کوئی سن لے گا، فلانا دیوتا سن لے گا، بارش دیوتا کو یہ بات بری لگ جائے گی. یہ سارے وہ موروثی عقائد تھے، سارے جس کو کہتے ہیں کہ مردہ عقائد تھے، کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے سامنے یہ معاملات ہوئے تھے. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، یہ ہمارا عقیدہ رہنا چاہیے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور دیکھو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے. اب یہاں جو آیت آ رہی ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے وضاحت ضروری ہے ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. پہلے آیت کو دیکھیے گا، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنَ لَكُمْ. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے مسلمانوں سے مخاطبت ہے، اور یہ وہ مسلمان ہیں جو نئے مسلمان ہوئے ہیں. دیکھیے گا اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا اس بات کو. ایک وضاحت میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے پہلی جب ہم نے دوبارہ سے شروع کیے ہیں کلاس، دوبارہ سے لوٹ کر جب ہم آئے سیرت کے بعد آیت نمبر غالباً 40 سے جب ہم نے شروع کیا ہے، وہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ معاملات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے 13 سال مکہ میں اپنا کام کیا ہے، اس کے بعد نکل کے وہ آگے مدینہ. تو یہاں مدینہ میں کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ دعوت اور تبلیغ سے جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ کیا ہوا ان کے معاملات کہ وہ ایمان لانا شروع ہو گئے. اب یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تفسیر میں ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. کیوں کہا جاتا تھا پہلے کے دور میں کہ اگر آپ نے قرآن کو صرف ترجمے سے پڑھا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ جو اب وہ بات سمجھ میں آئے گی، آگے چل کے بھی بات کھلے گی. دیکھیں اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا اس بات کو. وہ یہ ہے کہ ایک صحابی وہ ہیں، یا ایھا الذین آمنو، ایک وہ ایمان والے ہیں جن کا تزکیہ محمد رسول اللہ نے کیا ہے، اور جو ٹھوک بجا کے جن کو کہتے ہیں مہاجرین میں سے ہیں، جو عشرہ مبشرہ ہیں، یہ دوسرے ہیں. لیکن ایک یا ایھا الذین آمنو، دونوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کریں گے. یہ آگے چل کے سورہ نساء میں چیز رکھوں گا. بہت زیادہ جو ہے اس سے مغالطہ ہوا ہے مفسرین کو بھی، اور زیادہ تر جو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ شیعہ مکتب فکر ہے، یہ جو اس طرح کی یہ جو صحابہ کرام پہ جو قیاس کرتے ہیں، یہ سارا جو خباثت پھیلی ہے اسی قیاس پر پھیلی ہے کہ انہوں نے کیا سمجھا کہ جو مہاجرین ہیں ان کے معاملات بھی بالکل وہ نو مسلمان ہیں ان کی طرح سے. یہ اگر آپ نے ایک طرح سے اس چیز کو ایک سمجھ لیا تو بہت بڑا مغالطہ ہو جائے گا. یعنی آپ یہ دیکھیں گے آگے چل کے ان معاملات کو رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ تم یہ جیسے مثال کے طور پر ایک آیت آئے گی آگے چل کے، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اب یہ کس سے ہو رہا ہے مخاطبت اس کی؟ کس سے؟ حضرت ابوبکر سے، اللہ نہ کرے، حضرت عمر سے، اللہ نہ کرے. تو یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو کلام اب ان سے بات ہو رہی ہے وہ بھی ایمان کے دعوے دار ہیں. آگے چل کے تو منافقین کو بھی یہ کہا جائے گا یا ایھا الذین آمنو، یہ آگے چل کے واضح کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو ایمان کے دعوے دار جو ہیں وہ تو منافق بھی ہیں، وہ تو سمجھ لیں مسلمان بھی ہیں، لیکن اندر سے ان کے دل میں نفاق پل رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو لہٰذا یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، کوئی بھی آیت اس طرح کی ہو کہ جس میں یا ایھا الذین آمنو کر کے تو آ رہا ہو تعویل خاص میں، تعویل عام میں تو ہم سب کا ہی اسی طرح کے معاملات ہیں، بڑے سے بڑا ایمان کا دعوے دار بھی ہو لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ نفاق والے کام اس کے ہوتے ہیں. لیکن تعویل خاص میں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو کر کے بات آتی ہے اور کوئی بڑی سخت اللہ کا کلام آتا ہے تو وہ جو نئے مسلمان جو مدینہ میں جو تعلیم حاصل کر کے جو بن رہے ہیں وہ اس سے مراد وہ ہے نئے جو مسلمان ہو رہے ہیں. اب اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو جلیل القدر صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے مراد نہیں ہے. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے افتطمعون، یہ پہلی آیت آ رہی ہے. اگر آپ نے اس کو بھی قیاس کر لیا بڑے جو جلیل القدر اصحابہ کرام ہیں تو تھوڑا سا بات جو ہے وہ تھوڑی سی بگڑ جائے گی. اب یہاں پہ وہ نو مسلمان ہیں جنہوں نے یہودیوں کو دیکھا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ
جو شریعت کے معاملات ہیں، جو دینی الہامی کتابیں جو ہیں وہ تو یہود کے پاس تھیں، اور یہ گرد و نواح میں جو ساری چیزیں اللہ کی بات ہو رہی ہے اور رسولوں کی بات ہو رہی ہے، انبیاء کے ذکر ہیں، قصے ہیں، کہانیاں، یہ ساری چیزیں تو عجمی کرنے والے ہیں، بنی اسرائیلی کرنے والے ہیں ساری چیزیں۔ عرب تو ان چیزوں سے جو ہے سمجھ لیجئے کہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، ان میں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد۔ لہٰذا یہ سارے چرچے علم کے اور فصاحت کے اور بلاغت کے اور یہ فقہ کے معاملات، یہ سارے معاملات کس کے ہاتھ میں تھے؟ یہود کے ہاتھ میں۔ تو یہ بہت زیادہ جس کو سمجھا جائے بڑے معتبر قسم کے لوگ ہوتے تھے، ساری دین کی بحث مباحثہ، سارے علماء ان کے اندر، سارے ادیب ان کے اندر، سارے شعراء ان کے اندر، تو ایک ان کا جو ہے بہت زیادہ جو سمجھ لیجئے کہ ایک بہت زیادہ ان کا امیج بنا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے جو نو مسلمان جو ہو رہے ہیں، جو جدید مسلمان ہونے والے ہیں، ان کے دماغ میں یہ چیز تھی کہ مثال کے طور پر کہ انہوں نے جب دیکھا کہ محمد رسول اللہ آئے ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ساری خبر جو مسلمان تھے، جو جدید مسلمان تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ساری خبریں تو ہم یہود سے سن چکے ہیں، لہٰذا جب یہ خبریں لے جا کے جب ہم جو ہے یہ یہودوں کو سنائیں گے، یا دوسرے جو بنی اسرائیل کے قبائل ہیں، جو 3 قبیلے، ان کو لے جا کے جب ہم سنائیں گے تو فوراً ہماری بات پہ یقین لے آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو خود یہ ساری عمر، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یہ ہمیشہ جو ہے یستفتحون، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے فتح کی دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی عرب کے قبائل جو ہیں جب ان پہ ظلم کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، تو یہ جھولیاں پھیلا پھیلا کے جو ہے وہ کیا کہتے تھے کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کے ہم تمہیں، تو لہٰذا اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیجئے گا، عرب میں جب یہ معاملات شروع ہوئے، دعوت کا اور تبلیغ کا کام جب شروع ہوا، تو یہ جو نو مسلمان تھے ان کو یہ بات لگی کہ ہم بڑی ہنسی خوشی اطمینان رکھتے ہوئے اور توقع رکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، یہ یہودوں کے پاس جائیں، دوسرے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، اور یہ توقع کے ساتھ جائیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہ بات تو ہم نے ان سے ہی سنی ہے۔ امید ہے کہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ یہ ساری باتیں دین کی، ایمان کی اور شریعت کی، علماء کی، یہ سارے فلسفے یہودوں سے یہ چیز سن چکے تھے یہ، لہٰذا ان کو یہ توقع رکھنے لگے کہ جب ہم ان کے پاس کوئی جو ہے وہ لے کر جائیں گے، جیسے اس کا ایک تعویل عام میں اپنی طرف سے ایک پرسنلی ان بریکٹ میں اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی جب یہ ساری چیزیں سنی کہ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے، اسلام تو یہ ہے کہ انسان جو ہے پیدا ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جب مجھ پر بھی منکشف ہوئیں، تو مجھے یہ خیال آنے لگا کہ یہ چیزیں لوگوں کو پتہ نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تعویل خاص، تعویل عام میں بات کر رہا ہوں۔ جب مجھ پر بھی یہ چیزیں منکشف ہونے شروع ہوئیں تو مجھے لگا یہ جو اتنا زیادہ بگاڑ ہے لوگوں میں، یہ باتیں اس لیے ہیں کیونکہ یہ چیزیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہیں۔ اب جب میں نے لوگوں کے پاس جانا شروع کیا، میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل، ہاں جی بالکل، ہاں جی ہم نے یہ بات سنی ہے، ہاں یہ بات تو ہے۔ میں بڑا حیران ہو جاتا تھا کہ ساری باتیں اگر تم نے سنی رکھی ہیں، میرے جو بڑے ہیں مثال کے طور پر، جب تمہیں یہ باتیں پتہ تھی تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتائیں؟ میں حیران ہوتا تھا ان چیزوں کو لے کے۔ جب تمہیں یہ باتیں پتہ تھی، اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے، احسان الگ ہے، تو یہ باتیں جب تمہیں پتہ ہیں، تم کہہ رہے ہیں جی ہاں جی ہمیں پتہ ہے، جی ہمیں پتہ ہے، تو تم نے یہ باتیں ہمیں کیوں نہیں بتائیں؟ تو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ جب میں ان چیزوں کی طرف آیا، یہ پرسنلی میں ایک ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوں گی، جب نئی چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی اور آپ جا کے جب لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو وہ کہیں گے جی ہمیں تو پتہ ہے، آگے سے آگے اس حدیث کو بیان کریں گے۔ یعنی آپ آدھی حدیث کسی کو سنائیں گے، وہ آدھی حدیث وہ آپ کو سنانے لگے اور آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو جب یہ بات پتہ تھی تو پھر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہی بات آ جائے گی کہ جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ الگ ہے، اور علم سب کو ہے، سب کو ساری چیزیں پتہ ہیں، اللہ ہے، رسول ہے، قرآن ہے، کتاب، ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہے، لیکن یہ کہ عمل کے اعتبار سے انسان زیرو ہے۔ یہ پرسنلی میرا ایکسپیرینس تھا۔ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہوں گے، اور یہی معاملہ جو ہے اس دور کے جو نئے اصحاب جو بن رہے تھے، جو نئے ایمان لانے والے جو اصحاب کرام تھے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ افتطمعون یؤمن لکم، اے ایمان لانے والوں، اے مسلمانوں، تمہیں یہ لگتا ہے، تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری بات پر ایمان لے آئیں گے؟ اب محمد رسول اللہ کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت اٹھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب بنے ہیں، اور ایک گروہ کی شکل بن رہی ہے اور ایک تنظیم کی شکل بن رہی ہے، دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی خوشی وہ اس کام کو لے کے جا رہے ہیں یہود کے پاس اور نصارہ کے پاس، اور ان کو یہ گمان ہو رہا ہے، یہ توقع وہ رکھتے ہیں کہ یہ چیز تو ان کو پتہ نہیں ہے،
اس وجہ سے ہماری بات جیسی سنیں گے فوراً مان لیں گے. یہاں ان سے مخاطبت ہے افتطمعون ان یؤمن لکم کہ تمہیں ایسا لگتا ہے اے مسلمانوں تم توقع یہ رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات پر ایمان لے آئیں گے. واقعہ یہ ہے کہ یہ تو اپنے دوروں میں انبیاء کا قتل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو بنی اسرائیلی ہیں یہ تو تمام حدوں کو جو ہے پس پش ڈال کے انبیاء کا قتل کر کے تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اب تمہاری بات سن کے جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے. ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ایمان لائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے افتطمعون کہ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ ان یؤمن لکم کہ وہ تمہاری بات پر ایمان لے آئیں گے. وقد کان فریق منہم جبکہ حالانکہ بات یہ ہے کہ ان میں سے ہی ایک گروہ. اب یہ ان میں سے ایک گروہ سے کیا مراد ہے؟ یہ پورے لوگوں پوری بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی بلکہ وقد کان فریقم. اور یہ فریق جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ایلیٹ طبقہ علماء یہود کا، کیونکہ انہی کے پاس تورات ہے، انہی کے پاس یہ معاملات ہیں اور ساری چیزیں. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وقد کان فریقم جبکہ حالانکہ معاملات یہ ہے، واقعہ یہ ہے کان فریق منہم کہ ان میں سے ایک گروہ ہے. اب یہ گروہ میں بتا چکا ہوں بریکٹ کون؟ علماء یہود جو تھے. منہم یسمعون کلام اللہ کہ ان کے معاملات یہ ہیں کہ وہ کلام اللہ کو سنتے ہیں، بلکہ سنتے کیا ہے وہ تو تبلیغ بھی کرتے ہیں. اتأمرون الناس بالبر کہ وہ جو ہے لوگوں کو حکم بھی دیتے ہیں اس چیز کا، لیکن یہ کہ خود خالی ہیں ان چیزوں سے. یہ خاص طور سے وقد کان فریق منہم یہ خاص طور سے مخاطبت ہے کس سے؟ یہ جو ان کا جو علماء کا طبقہ تھا یہود کا. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ کہ اللہ کا کلام بھی سنتے ہیں، لیکن ان کی ہنجاریت کیا ہے؟ نا ہنجاریت. ثم یحرفونہ اور اس کے بعد جو ہے وہ تحریف کرتے ہیں. اب یہ تحریف کا پہلے تو یہ بات آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے تحریف کسے کہتے ہیں. جیسے ماڈیفیکیشن ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی لائن آپ نے لکھی اس میں یہ کہ مٹا کے تحریف کرنا پڑی، آپ نے ماڈیفیکیشن کر دی، ریکٹیفیکیشن کر دی، وہ تھوڑا سا کچھ مٹا کے وائٹو یوز کر کے ریموور یوز کر کے آپ نے وہ لکھ دیا. تحریف اس چیز کو کہتے ہیں. اب یہاں ایک بات آپ لوگوں کے یہ تو ایک بہت ظاہری شکل ہے تحریف کی، ایک باطنی شکل جو کہ آج ہماری امت میں بھی ہو گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں. تحریف کی ایک شکل میں نے بیان کر دی کہ وہ تورات کی تختیوں میں سے مٹا کے وہ کام کرتے تھے. آج جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ اس میں بالکل ایسا لگے گا کہ یہ تو ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہ ثم یحرفونہ یہ ارشاد ہے یہود کے علماء کے بارے میں. ذرا اس کو جو ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا اس بات کو. یہ ارشاد ہے یہود کے علماء کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو رہا ہے یہ ارشاد جو ہو رہا ہے ثم یحرفونہ. اس کے بعد کیا ہے؟ تحریف صرف یہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے کلام الہی میں تحریف کرتے تھے، یعنی صرف یہی نہیں کہ اللہ کے کلام میں جو بھی تورات ہے یا انجیل ہے اس میں جو ہے تحریف کرتے تھے، بلکہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ تحریف صرف یہی ہے کہ کلام الہی کو جو ہے وہ خواہشات کے مطابق، صرف یہی نہیں تھا کہ خواہشات کے مطابق جو ہے اس کو رد و بدل کرتے تھے، بلکہ یہ کہ خواہشات کے مطابق اس کو بدل بھی ڈالتے تھے. یعنی وہ ظاہری شکل ہے. بلکہ یہ بھی تھا کہ بائبل میں جو ہے، اب یہ میں بتانے لگا ہوں پچھلی امت کے بارے میں، کہ بائبل میں انہوں نے اپنی تفسیروں کو، اور ہم بھی دیکھیں ہزاروں اس طرح کے مفسرین ہیں، جب آپ میچ کریں گے ان کی تفاسیر تو وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے، کوئی کچھ بیان کر رہا ہے کوئی کچھ بیان کر رہا ہے. آج کی امت میں بھی یہ چیز یہاں تک تو ہم بھی پہنچ چکے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں؟ اب یہ جو مثال کے طور پر سنی طبقہ ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے سنی علماء وہ اپنے حساب سے کریں گے. بریلوی طبقہ ہے وہ اپنے حساب سے تفسیر کرے گا، اپنے حساب سے ترجمہ کرے گا. اسی طرح سے کوئی اور طبقہ ہے ظاہر سی بات ہے اسی طرح کا. بھائی یہ جو فرقے بن رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد تو یہی ہے نا کہ لوگ ترجمہ اور تفسیر اپنی طرف سے کر رہے ہیں ان چیزوں کی، وہ تعویل نہیں کر رہے جو تعویل ہونا چاہیے، وہاں سے پھر فرقہ بنتا ہے. اب میں جو تفسیر کرتا آ رہا ہوں، یہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں، یہ جس طرح سے ہے جو ہونا چاہیے اس طرح سے اگر تفسیر ہو اور ترجمہ ہو تو وہ تو سارے سمجھ لیجئے کہ وہ تو جڑیں کٹ جائیں گی، تمام جتنے بھی فرقے ہیں اور مذہب ہیں اور جتنی ساری چیزیں. اس میں یہ چیز تھا انہوں نے تحریف جو کی، ماڈیفیکیشن جو کی، انہوں نے کس طرح سے کی کہ اپنی قوم کی تاریخ کو، اب یہ یہاں سے نوٹ کرنا شروع کیجئے، اپنی قوم کی تاریخ کو، اپنے اوہام اور اپنے قیاسات کی جو سارے معاملہ تھے اس کو، اپنی خیالی فلسفے جتنے بھی تھے ان کو، اور اس کے بعد اپنے اجتہادی گھڑے ہوئے جو فقہاتی جو ان کے قوانین تھے. یعنی فقہ سے کیا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کو انہوں نے کیا حرکت کی، وہ ساری جتنی وہ نٹیز گریٹیز تھی ساری چیزوں کو اٹھا کے اللہ کے کلام میں داخل کر دیا.
اور یہی شکل ہے کہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ بھی بالکل معاملات یہ ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی آج صرف مذہب رہ گیا. وہ 4 مذہب جو ہے وہ امام مالک ہیں, امام ابو حنیفہ, وہ 4 نام رہ گئے ہیں بس. باقی دین کا کانسیپٹ ہمارے اندر سے بھی ختم ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے بھی تاریخ کو ہی اسلام سمجھا ہے, تاریخ کو ہی ہم نے قرآن سمجھا ہے. یعنی آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیں گے, کچھ علماء کو آپ دیکھیں گے جب بھی وہ بات کرتے ہیں بات قرآن کے نام پہ کر رہے ہیں, لیکن تاریخ کی زیادہ جو ہے وہ بات ہوگی آپ کو. تو وہ کیا ہے, تحریف کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انہوں نے کیا کیا, اپنی قومی تاریخ کو بھی اپنی بائبل میں ایڈ کر دیا. بہت بڑا جس کو کہتے ہیں جرم کیا. اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام میں جو ہے اس کو تاریخ کو بھی تم نے اس کو چیز کو ڈال دیا. اسی طرح سے اپنے اوہام اور اپنے جو قیاسات تھے ان کو بھی تم نے ایڈ کر دیا بائبل میں. اسی طرح سے تمہارے جو خیالی فلسفے تھے تم نے ان کو بھی ایڈ کر دیا بائبل میں. تمہارے اپنے, اللہ کا کلام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے تمہارا فلسفہ حق پر ہو سکتا ہے, تمہاری بات جو ہے 200% حق پر ہو سکتی ہے, لیکن وہ اللہ کا کلام تو نہیں ہے. لیکن انہوں نے ساری چیزوں کو اٹھا کے اللہ کے کلام میں, بائبل میں انہوں نے جو ہے وہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور اس سے کیا ہوا, جو فقہی جو قوانین تھے ان کو بھی اٹھا کے انہوں نے اپنے بائبل میں ایڈ کر لی. سمجھ آ رہی بات؟ اس سے کیا ہوا کہ بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا. اور یہ ہے کہ جو انسان وہ فقہی معاملات کو بھی جو مانے گا وہی مسلمان ہے, ادروائز وہ انسان کافر ہو گیا. بہت بڑا ظلم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں موٹی چیزیں اتاری ہیں, آج مثال کے طور پر ہم نے جو شکل پڑھی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے لے کر 5 تک میں, اس میں تو یہ چیزیں جو آج جو مولوی آپس میں ایک دوسرے میں جو کفر کے فتوے لگا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ فتوے نہیں ہیں. ہاں, محمد رسول اللہ کی طرف سے اگر کوئی فتویٰ ہے کفر کا تو وہ فتویٰ جائز ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی نے ہاتھ یوں باندھ لیا, کسی نے ایسے یوں کر لیا, کسی نے ایسے یوں, چھوٹی چیزوں کو لے کے جو ہم کفر کے فتوے لگاتے ہیں, اللہ کا تو یہ کلام نہیں ہے. ہم نے جو مفلحون کا جو ہم نے پڑھا وہ تو بہت موٹی 6 چیزیں تھی جس میں مفلحون کا پڑھا. اللہ نے جو فیصلہ سنا 6 چیزوں سے اگر ہٹتے ہو تو پھر تم فلاح پانے والے نہیں ہو. باقی یہ کہ 6 چیزوں سے اگر گمراہی کی بنیاد پر یا کسی اور جو ہے لا اعتلالی کی بنیاد پر تم ہٹ جاتے ہو تو اس میں تو یہ ہے کہ تم فلاح تو پھر بھی ہو سکتا ہے تم پالو. تو یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے. تحریف کی شکل یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, تاریخی افسانے انہوں نے اپنی کتاب میں ایڈ کر لی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو اچھی طرح سے اپنے نوٹس میں واضح کیجئے گا. یہ جو جڑیں کٹیں گی جو مسلکوں کی اور فرقوں کی, وہ انہی چیزوں سے, انہی باتوں سے کٹیں گی. لہٰذا میں بھی اس کو ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں, آپ اس کو ڈیٹیل میں سمجھیے گا بھی اور اپنے نوٹس میں اس کو واضح کر کے مینشن کیجئے گا ان چیزوں کو. کیا وجہ ہے کہ دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ انسان اپنی تاریخی افسانوں کو اٹھا کے اللہ کی جو ہے وہ اس میں کتاب میں داخل کر دیتا ہے. اب اس میں یہ چیز دیکھ لیجئے گا اچھی طرح سے کہ ہماری یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس قرآن میں تحریف کریں. یہ تو اللہ نے چیلنج کے ساتھ کہا ہے, کوئی مائک لال اس میں تحریف نہیں کر سکتا. یہ تو قرآن اس لیے اب تک بچا ہوا 1450 سال کہ اس کی عربک جو ہے وہ باقی ہے, ورنہ میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کے ترجموں میں کیسی ڈنڈیاں ہیں, کیسی ڈنڈیاں ہیں. آگے چل کے ابھی تک تو میں ان چیزوں پہ گیا نہیں ہوں کہ کون سا قرآن آپ یوز کر رہے ہیں اور اس میں یہ چیک کریں, وہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ آپ نے پڑھا کیا ہے. اور جو قرآنوں کی جو آپ ترجمے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ ڈنڈیاں ماری گئی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہر مکتبہ فکر نے اپنے حساب سے ترجمہ کیا ہے اور اپنے حساب سے جو ہے وہ اس طرح کے احسان کا کچھ ترجمہ کیا ہے, ایمان کا ترجمہ کچھ کیا ہے, اور اسلام کا ترجمہ جو کچھ اور کیا ہے. اسی طرح سے قتال کا اور جہاد کا, یہ ساری چیزیں کباڑہ پیدا کر دی دین میں. تو یہاں پہ بات سمجھ لیجئے گا کہ اپنے تاریخی افسانوں کو اٹھا کے اللہ کے کلام میں داخل, یہ بہت بڑا انہوں نے جرم کیا. اسی طرح سے ہر مفسر کی تعویل کو بھی اٹھا کے انہوں نے کلام اللہ میں ایڈ کر دیا. ہمارے پاس بھی, میں دیکھو دوبارہ بتا رہا ہوں اس چیز کو, ہم یہ کام اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے اس چیز کا ذمہ اٹھایا کہ تم قرآن کی عربی میں کوئی چینج نہیں کر سکتے. اگر یہ ذمہ نہ اٹھایا ہوتا تو آج ہم بھی یہ کام کر چکے ہوتے. بھائی ترجمے کا اللہ نے ذمہ نہیں اٹھایا, ترجمے میں ڈنڈیاں لگی ہوئی ہیں, آپ اٹھا کے دیکھیں ایک قرآن کا ترجمہ دوسرے سے ملا, زمین آسمان کا فرق آپ کو واضح ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک مفسر کی تفسیر ملائے دوسرے کی ملائے, زمین آسمان کی ہوگی, کیونکہ انسان اپنے دماغ سے ان چیزوں کو کرتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے تفسیروں کو بھی, انسان کی چیز کو ملایا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہاں قرآن کے اس میں جو ان کی جو بائبل تھی اس میں انہوں نے ملایا. تاریخی افسانوں کو اٹھا کے انہوں نے جو ہے وہ اس میں ملا دیا, ایڈ کر دیا کہ نہیں اس طرح سے. یہ تحریف کے ضمن میں بتا رہا ہوں ساری چیزیں. اسی طرح سے ہر متکلم کے جو بھی عقائد تھے وہ بھی اٹھا کے انہوں نے بائبل میں ملا دیے. اب یہ دیکھیں نا, 4 کتابوں میں جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, آج جو اوتھینٹک بائبلز ہیں ان کی حکومت کی طرف سے, یہ جو بہت بڑا جو ان کا علماء کی طرف سے ڈکلیئرڈ ہے, وہ چھانٹ تانٹ کر کے بھی جو ہے وہ 4 کتابیں بن پائیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ 4 کتابیں تو اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ کی تو شان یہ کہ ایک ہی کلام ہو سکتا ہے. خود سوچو تو ذرا صحیح.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جرم کیا ہوا کہ ہر متکلم کی جو بھی بات تھی، جو بھی اس کے عقیدے تھے، وہ بھی انہوں نے داخل کر دیے بائبل میں. اور اسی طرح سے ہر فقیہ کے جو قانونی، جو اجتہادی جو معاملات تھے، وہ بھی انہوں نے اٹھا کے جو وہ سارے معاملات کیا کیے. اب اس سے نقصان یہ ہوا کہ جس نے بائبل میں جو ہے وہ جگہ بنا لی، یعنی یہ ساری چیزیں تم نے اٹھا کے اللہ کے کلام میں ایڈ کر دی، یہ جگہ بنا لی، اور اس پر ایمان لانا فرض ہو گیا. اب دیکھو بائبل میں جب تم نے ان چیزوں کو ڈالا تو اس پہ تو فرض لانا، وہ جو اس پر ایمان لانا تو فرض ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ پھر کافر ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے اس سے کریٹ ہو گیا. اور یہ سارا تو یہ میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو تحریف کے ضمن میں کہ کیا معاملہ، صرف یہ معاملات نہیں تھے کہ لکھتے تھے مٹھاتے تھے، بلکہ انہوں نے یہ معاملات کیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی انہوں نے کفر کے فتوے لگائے. اور اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کھل کے کہ ہمارے معاملات بھی آج اسی طرح سے بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر جو ہے کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. سارے یہ معاملات ہمارے بھی، کہ جس کے ضمن میں پہلے بھی آپ لوگوں کو حدیث سنا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پہلی امتوں کی طریقوں سے جو ہے قدم با قدم ان کی پیروی کرو گے. اور یہ ہیں وہ ساری شکلیں جو آج ٹھیک 1450 سال بعد جو اس امت کا حشر تھا، ٹھیک بالکل تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بالکل اسی جگہ پہ ہم کھڑے، بالکل کاپی پیسٹ والے معاملات ہیں. باقی یہ ہے کہ ہم انبیاء کا قتل ہم نے نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے انبیاء ہیں ہی نہیں ہمارے بیچ. اب ہم نے اگر انبیاء کا قتل نہیں کیا تو ہمارے بیچ تو اب نبیوں کا تو سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے ہم نے نبیوں کا قتل نہیں کیا. ورنہ ہمارے بیچ میں بھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امام مالک کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، ان کے ساتھ کیا ظلم و تشدد ہوئے، ان کے ہاتھ کھینچے گئے اور کس طرح سے ان کے ساتھ معاملات ہوئے. یہ ساری چیزیں جب آپ پڑھیں گے، ہمارے دور میں اب جو ہے وہ نبیوں کا جو ہے معاملات نہیں، لیکن ہم نے علماء حق کے ساتھ کیا کچھ معاملات کی. جس نے حق کی آوازہ بلند کیا اس کو اٹھا کے کاٹ دیا، کسی کو پھانسی دے دی، کسی کو کچھ کر دیا. یہ خون سے ہاتھ تو ہمارے بھی رنگے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں؟ اسی طرح سے آپ کہیں گے سر کہ الحمدللہ ہم نے قرآن میں تو تعریف، یہ قرآن میں تعریف تو اس لیے نہیں کی ہم نے کیونکہ وہ تو اللہ نے اس چیز کا ذمہ اٹھا لیا، یا ہم نے محمد رسول اللہ کو، یہ تیسرا جرم بتا رہا ہوں، ہم نے محمد رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا اس لیے نہیں بنایا کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے، یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ نہیں دیکھو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ تین ذمہ داریاں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اٹھا کے رکھا، ورنہ ہم بھی یہودوں سے نصارہ سے کم نہیں تھے. یہ نقطہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بیچ بھی یہ جرم، جو ان تین جرموں سے ہم بچے ہوئے ہیں، یہ صرف اللہ کی ایک مشیت ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ علماء کے ہاتھوں سے، جو علماء حق جو ہیں ان کے خون سے ہمارے ہاتھ بھی رنگے ہوئے ہیں. ہمارے بھی کس کس طرح کے معاملات ہیں، جب ہسٹریاں کھولوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ چل کے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ملک کے نام پہ اور یہ ساری چیزوں کے نام پہ ہم نے کس طرح کا قتل و غارت کیا ہے. اسی طرح سے ہم نے محمد رسول اللہ کو جو ہے وہ بیٹا نہیں بنایا. باقی یہ کہ وہ اللہ کا مد مقابل تو بنا ہی چکے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کے تو نعرے لگتے ہی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ مد مقابل ہم نے بنا دیا ہے محمد رسول اللہ کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ ہے کہ ہم نے بیٹا اس لیے نہیں بنایا کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو واضح کر دیا کہ میں بھی تمہاری طرح، جیسے سورہ کہف کی آخری جو آیات ہے اس میں کیا فرمایا اس میں کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. اگر یہ آیت نہ ہوتی تو لوگ آج بیٹا بھی بنا چکے ہوتے. یہ تو بار بار جو ہے محمد رسول اللہ سے ان کی زبان سے کہلوایا گیا، ان کی زبان سے. تو یہ ساری چیزیں، تو مقصد میرا کہنے کا یہ تھا، بات بہت زیادہ اس پہ لمبی ہو گئی، مقصد میرا کہنے کا یہ تھا کہ ہمارے معاملات بھی بالکل اسی طرح کے، ہمارے خواتین کے بھی پہناوے اڑاوے سارے معاملات بالکل اسی قدیم جہالت پر ہم پہنچ گئے ہیں. بالکل اسی طرح پہ ہم اسی دہانے پر آ کر کھڑے ہو گئے جس طرح سے یہود کے معاملات تھے. پہلے کی خواتین حجاب کو اور ان ساری چیزوں کو فخر سمجھتی تھی. آج کی جو عورت ہے وہ جسم کو دکھا کر فخر سمجھتی ہے. جتنا چھوٹا ڈریس ہوگا اتنا جو ہے وہ ماڈریٹ اس کو کہا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو لہٰذا دوبارہ سے یہ ریورس گیئر لگا ہے اور ہم بالکل اسی طرح سے کھڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح سے یہود کے معاملات تھے. عورتوں کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے آج، جیسے وہ یہودوں میں ہوتا تھا کہ وہ، جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ بس وہ نچانے کے کام میں بیلی ڈانس کرا لو، یہ کرا، اس طرح سے استعمال کیا جاتا تھا عورتوں کو. اور یہ کہ اگر وہ استعمال ہو سکتی ہے تو صحیح، ورنہ قتل کر دو، زمین میں گاڑ دو. آج ہمارے بھی معاملات، کوئی ایڈورٹیزمنٹ ایسا نہیں ہوتا جس میں عورت نہ، کوئی ایڈورٹیزمنٹ مرد کا پروڈکٹ ہوگا لیکن اس میں عورت استعمال ہو رہی ہے. یہ کیا معاملات ہیں ہمارے اس طرح کے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں معاملات. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ حالانکہ معاملات یہ ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو کہ علماء یہود کا گروہ ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کے بعد جو وہ تحریف کرتے ہیں.
اب یہ تعریف کے ضمن میں پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. من بعد ما عقلوہ، اور یہ سارے کام وہ کرتے ہیں، یہ جو ہے اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بات خوب سمجھ لینے کے، یعنی اس میں یہ ہے کہ ساری باتوں کو، یہ کوئی گمراہی کی بنیاد پہ کام نہیں ہو رہا تھا. اب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لاشعوری اعتبار سے کسی کام کو کرنا وہ ایک الگ چیز ہے. ہمارے بھی مثال کے طور پر مزدور طبقات ہیں، انٹیریئر سندھ ہے، انٹیریئر پنجاب ہے، جاہل جھنکڑ قسم کے لوگ ہیں جن کو کلمہ تک نہیں آتا، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ جو کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، فلاں نے مگرمچھ کی قبر بنا لی، گدھے کی قبر بنا لی، گھوڑے کی قبر بنا لی، وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہیں تو وہ بھی مجرم ہیں، تو وہ بھی مشرک. لیکن یہ ہے کہ وہ علماء جو کام کرنے والے ہیں، علماء جو یہ کام کرا رہے ہیں کہ مزاروں کو فیکٹری بنا کے رکھا ہے، وہاں عورتوں کو نچا رہے ہیں سارے کام، وہ بہت زیادہ بڑے جو ہے وہ مجرم ہیں. یہ مجرموں میں سے بھی دو قسم کے مجرم ہو سکتے ہیں. ایک وہ ہیں جو لاشعوری اعتبار سے مجرم ہیں، سمجھ آ رہی ہے، جو فالوورز ہیں. ایک وہ ہیں جو اس کام کو پورا لیگلائز کرا کے ان دھندوں کو چلانے والے ہیں. تو ان دونوں میں فرق ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب میں بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، لیکن یہ ہے کہ دونوں جہنم کا ایندھن ہے. ایک کے لیے عذاب تھوڑا زیادہ ہوگا، تھوڑا پائے کا جو ہے وہ عذاب ہوگا، دوسرے کے لیے کہ واللہ عالم کیا اس کے لیے عذاب جو ہے وہ کچھ کم ہو، لیکن ہے دونوں جہنم کا ایندھن. من بعد ما عقلوہ، تو پھر وہ یہ بات آ گئی ما عقلوہ، جو میں نے تعویل کی تھی کہ علماء یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہاں واضح ہو گئی چیز کہ اس چیز کو اچھی طرح سے عقلوہ، بعد میں اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کے بعد، اس سے مراد یہ کہ جو علماء ہیں، جو بات کو سمجھنے والے ہیں، جو اچھی طرح سے بات کو سمجھ چکے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ تعریف کرتے ہیں. کہ تحریر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اچھی طرح سے آپ کو یاد رہنا چاہیے. یہ ہے وہ چکر جس سے ہماری یہ جو مسلک ہے، کون سا فرقہ ہے، کون سا مسلک ہے، کہاں سے کیا ہے، کیا، یہ ساری چیزیں جڑیں اس سے کٹیں گی. وہ دین جو آج پروفیشن بن کے رہ گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں میں کہ آپ نے جی کس مدرسے سے پڑھا، جیسے مجھے بھی بار بار یہ سوال آتا ہے، آپ نے کس مدرسے سے پڑھا ہے جی، آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا فرقہ کیا ہے. تو وہ انسان جس نے قرآن کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھا ہے، وہ انسان کبھی فرقے میں نہیں بٹ سکتا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے یہ چیز. اور آپ دیکھیں گے، اچھی طرح سے دیکھیں گے، وہ انسان کہ جو فرقے میں بٹا ہوا ہے وہ کبھی بھی قرآن کی طرف نہیں آئے گا، وہ کبھی بھی قرآن کی طرف نہیں آئے گا. وہ زیادہ تر فلاں اس نے عالم نے یہ کہہ دیا، زیادہ تر وہ علماء کی بات پر بھاگے گا. وہ بھی علماء اس طرح کے کہ جو بس وہ میٹھی میٹھی باتیں سنانے والے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو وہم یعلمون، یعنی یہاں پہ دو اصطلاحات استعمال ہوئی کہ عقل رکھنے کے بعد، خوب سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، اور جانتے بوجھتے وہ یہ کام کرتے ہیں. وہی بات آ گئی، یہ سیکنڈ اسٹیمپ لگ گئی اس بات پہ کہ یہود کے علماء ہیں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہ ہمارے جو آج کے علماء ہیں جو دین فروشی کرتے ہیں، فتویٰ فروشی کرتے ہیں، مسلک میں بانٹ کے رکھا ہے، لوگوں کو مکتب افکار چلا رہے ہیں، ہمارا یہ فرقہ ہے، یہ ہے، ڈگریاں ہیں، ڈپلومے ہیں اور مدرسے ہیں، پھر وہ چندے، یہ ساری چیزیں انسان تب کرتا ہے. اس کا میں مرض بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. اس کا مرض یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے ڈاکٹرز بنائیں، انجینئرز بنائیں، لیکن یہ ہے کہ صرف دین پر آپ ریلائے نہ کروائیں. سمجھ آ گئی؟ یہ ساری چیزیں اس سے ہوتی ہیں. جو صرف عالمی ہے، فاضلی ہے، وہ پیٹ کیسے پالے گا؟ آگے چل کے ظاہر سی بات ہے دین فروشی کرے گا، فتویٰ فروشی کرے گا. آیت نمبر 56 میں فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ پھر وہی بات آ رہی ہے، تیسری اسٹیمپ ہے یہود کے علماء میں، ان کے حق میں یہ چیز آ رہی ہے، واضح ہو جائے گی بات. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ لوگ جب ملتے تھے ایمان والوں سے. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ یہ جو یہود کی جو ٹیم ہے، یہ جو یہود کے علماء ہیں، یہ جب محمد رسول اللہ کے پاس آتے تھے، یا یہ جو نئے مسلمان ہونے والے ان کے پاس جاتے تھے، یا صحابہ کرام کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس جب جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملتے تھے ایمان والوں میں، قالوا آمنا، کہتے تھے نہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور یہی شیاطین، یہ شیطان جن کو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جو انسان میں سے بھی، جنات میں سے بھی ہیں. اب اس میں جو وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ شیاطین بنی اسرائیل، یہود کے علماء، یہ جب آپس میں ملتے تھے، آپس میں خلا کہتے ہیں تنہا میں، خلوت، تو جب یہ آپس میں ملتے تھے، خلوت میں ملتے تھے، آپس میں ایک دوسرے، بعضهم الی بعض، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر دو علماء ہیں یہود کے، مثال سے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات اچھے سمجھ میں آ جائے. دو علماء ہیں یہود کے، جب وہ محمد رسول اللہ کے سامنے گئے ہیں، وہاں محمد رسول اللہ کسی بات کی جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے معاملات، تو کہتے ہیں جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو بات ہمارے تورات میں بھی ہمیں یہ بات پتہ چلی تھی.
اب ان کے معاملات کیا ہوتے تھے کہ جب یہ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو دوسرا والا عالم ہے ہمارا، اس نے محمد رسول اللہ کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ یہ بالکل ہمارے تورات میں بھی ہے. جب یہ باہر نکلتے تھے قالوا اتحدثونہم، جب باہر نکلتے کہتے پاگل بے وقوف، یہ تم نے کیا حرکت کی، تم نے جو ہے محمد رسول اللہ کے سامنے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہاں یہ بات جو ہے ہمیں پہلے سے پتہ ہے اور یہ بات ہمیں جو ہے وہ ہماری تورات میں بھی بتائی گئی ہے. بما فتح اللہ علیکم، کہ جو چیز تم پر کھولی گئی ہے، یہ بات تورات کی بات تم نے محمد رسول اللہ کو یا تم نے ایمان والوں کو کیوں بتائی یہ بات؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ تمہارے رب کے سامنے جو ہے وہ حجت قائم کر دیں. میری بات سمجھ میں آئی اچھی طرح سے؟ یہی یہود کے علماء جب محمد رسول اللہ کے سامنے یا کسی بھی ایمان والے کے سامنے جب جاتے تھے تو وہاں پہ ان کی روش یہ ہوتی تھی کہ جب بات سنتے تھے تو ظاہر سی بات ہے بے ساختہ ان کے منہ سے نکل جاتی ہے بات کہ ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو ہم تورات میں بھی یہ چیز پڑھ چکے ہیں. دیکھو نا، در حقیقت دیکھا جائے تورات، زبور، انجیل یہ تو ساری ایک ہی ہیں. تورات ہے، تورات پلس انجیل از اکول ٹو قرآن. سمجھ آ رہی ہے؟ دو کتابیں وہاں ایک ملاؤ گے تو ایک مساوہ بنے گی کس کے؟ قرآن کے. کیونکہ ایک میں حکمت ہے اور ایک میں شریعت ہے. یہ بات میں آگے چل کے رکھوں گا. ہمارا جو قرآن ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے دوسری چیزوں سے، کیونکہ اس میں حکمت بھی ہے اور اس میں شریعت بھی ہے. لیکن پچھلی امتوں میں جو معاملات ہوئے دو چیزوں سے تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی ہے وہ بنی اسرائیل قوم ہی، لیکن پہلے ان میں صرف وہ کیا ہوا کہ کتاب نازل کی اللہ تعالیٰ نے، وہ شریعت ہے، قوانین ہے اس میں. لیکن پھر دوسری جو کتاب آئی جو حضرت وہ دو، یعنی آپ یہ دیکھیں گے تورات اور انجیل کو ملا کر بھی جو ہے وہ قرآن جیسی کتاب نہیں مل سکتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں آپ تورات کو ملائیں گے اور انجیل کو ملائیں گے تو ایک شکل بنے گی قرآن جیسی، ہے وہ بھی اللہ کا کلام. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا ہمارے قرآن میں شریعت بھی ہے، حکمت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو ہمارا جو قرآن ہے اس اعتبار سے وہ زیادہ کمپلیٹڈ ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بعثت کی تو صرف شریعت کے احکامات تھے. تورات میں، یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے اس بات کو، کہ تورات میں صرف احکامات تھے، شریعت تھی، لیکن اس میں حکمت نہیں تھی. حکمت جو ہے وہ بعد میں پھر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے. یہاں جو محمد رسول اللہ نے اکیلے سے جو کام کیا، اب بات صحیح طرح سمجھ میں آئے گی، وہاں دو رسولوں نے مل کر وہ کام کیا جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سے. اور یہ قرآن جو ہے یہ اس اعتبار سے جو ہے قرآن کے فلسفے اور قرآن کے جو یہ نغمے جو میں جو ہمیشہ آپ لوگوں سے بیان کرتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے. سمجھ آ رہی بات نہیں؟ تو بالکل ان کی ظاہری شکل یہ ہوتی تھی کہ یہ کہتے تھے کہ تم جو ہے اس طرح کی بات تم کر رہے ہو، تم نے یہ بات کہہ دی کہ جو ہے یہ بات تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تورات میں، کس طرح کی تم بات کر رہے ہو؟ بما فتح اللہ علیکم، جو بات تم پر اللہ نے کھولی، یہ بات تم ان سے کہہ رہے ہو کہ ہاں یہ بات تورات میں لکھی تھی، کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ لیحاجکم بہ عند ربکم، کہ تمہارے رب کے پاس. اب یہ دیکھیں کس طرح کا جوک ہے یہ، کس طرح کی بات ہے. اللہ کے بارے میں کیا قیاس کرتے ہیں کہ وہ بات سنتا نہیں ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح. یعنی کہ تم نے ایسے بات کہہ دی، اگر ایسے ہو گیا یہ اس طرح سے وہ بات ہو جائے گی. بما فتح اللہ علیکم لیحاجکم بہ عند ربکم، تم نے یہ بات کہہ دی، حجت قائم ہو جائے گی. افلا تعقلون، تو کیا تم جو ہے وہ اللہ کے تم جو ہے وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا یعلمون اللہ. اب یہ آگے کی آیت دیکھیں، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اور یہ سارے کام کر رہے ہیں کس بنیاد پہ؟ ان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہر باتوں کو نہیں جانتا. اور آج ہمارے معاملات بھی ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، چوری کرنے والا انسان اگر اس کو یہ معلوم ہو، اگر اس کو یہ عقیدہ ہو کہ ہم چوری کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، زندگی میں کبھی چوری نہ، بھوک سے مر جائے وہ. ہمارے بھی عقائد تقریباً اتنے ہیں، لیکن ہم دل سے، ہم جو ہے وہ دل سے کہہ رہا ہوں سوری، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہے، یہ وہ دھڑلے سے کہہ دیا کرتے ان باتوں کو. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا اولا یعلمون، اور کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، یعلم ما یسرون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس بات کو بھی کہ جو یہ چھپاتے ہیں، سر سیکرٹ بات کو بھی جانتا ہے، وما یعلنون، اور جو یہ اعلان کرتے ہیں جس چیز کا، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے. یہ ساری قیاس ارازیاں، ساری قیاس آرائیاں، ساری باتیں ایسے ہو جائے گا ویسے، صرف ان کو اس بنیاد پہ یہ چیز لگتی تھی کہ اللہ جو ہے وہ سر بات کو اور اعلانی بات کو اللہ تعالیٰ جانتا نہیں. جس انسان کا یہ معاملات ہو جائیں کہ وہ یہ سوچے کہ میں دل میں بھی اگر میرے کوئی غلط خیال آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جاننے والا ہے، کبھی زندگی میں کوئی اس طرح کا کام نہیں کرے گا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. اب یہ ایسے حقائق کی طرف ہم جا رہے ہیں جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ درکار ہیں. کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے
کہ میں نے اب تک جو استعمال کیا تھا لفظ، یا جو سمجھ لیجئے کہ جو یعنی یہ ہے کہ قرآن میں بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہوا ہوگا، محمد رسول اللہ نے بھی استعمال کیا ہوگا، امیین، ان پڑھ۔ اب یہ امیین جو ہے یہ دو جگہ استعمال ہوا ہے، ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے امیین بلایا ہے، اصل تو اس کا مطلب ہے امیین سے مراد ہے ان پڑھ لوگ، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، جو پڑھا لکھا نہ ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن نبیوں کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے امی ہیں لیکن ان کے پاس علم ہے، یعنی امی اس انسان کو کہتے ہیں جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو، سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے جو پہلے اصطلاح بتائی تھی وہ عرب کے بارے میں بتائی تھی، امیین، کہ ان کے پاس کوئی پڑھائی لکھائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وہ کیا اصطلاح تھی؟ وہ بھی ایک اصطلاح تھی، لیکن اللہ کی نظر میں امی کون ہے؟ اب یہاں پہ وہ چیز آ رہی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، کہ ان میں سے ایک ان پڑھ گروہ اس طرح کا بھی ہے، بظاہر دیکھا جائے یعنی پڑھے لکھے جاہلوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کیا مراد ہے کہ ان میں سے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، ان پڑھوں کا ہے وہ گروہ، یعنی بظاہر ان کی شکل یہ ہے کہ بہت بڑے عالم ہیں وہ، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا فرما رہا ہے؟ امیین، جاہل ہیں وہ، ان پڑھ ہیں وہ لوگ۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک امی جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے دنیاوی اصطلاح میں کہ ان کے پاس شریعت وغیرہ نہیں تھی، عرب کے لیے۔ ایک اللہ جس کو امیین بلا رہے ہیں وہ کون ہے؟ پڑھا لکھا جاہل، وہ یہود کے علماء۔ تو یہ امی جو ہے دو جگہ استعمال ہوا، میں یہ نقطہ واضح کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ جو لا يعلمون الکتابہ، کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے ان پڑھوں کا کہ جو نہیں جانتے کتاب الہی، الا امانی، صرف کیا ہے؟ الا اس کے امانی، وشفل تھنکنگز، آرزو، یعنی جو آج ہمارے بھی معاملات ہو گئے ہیں، اچھی طرح سے میں پہلے بھی ان چیزوں کو بتا چکا ہوں، ہمارے بھی یہ ہیں، قرآن ہم نے نہیں پڑھا، باقی یہ کہ اپنی طرف سے ہم نے چیزوں کو گھڑ لیا، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، اپنی طرف سے ہم بات کرتے ہیں، ہماری شریعت کا تو علم نہیں ہے، ہمیں قرآن کا تو علم نہیں ہے۔ آج زیادہ تر لوگ 90% مسلمانوں میں جو بھی یہ معاملات اس طرح کے ہو رہا ہے، دین پہ جو باتیں کی جاتی ہیں اس کا قرآن سے تو تعلق نہیں ہے۔ ہمارے جو یہ موروثی عقائد بن گئے ہیں کہ وہ آ جائے گا چھڑا لے گا، یہ جو قبروں میں جو موجود ہیں یہ ہماری بخشش کرا لیں گے، جیسے یہود کے معاملات تھے کہ فلاں چھڑا لیں گے، فلاں کرا، یہ ساری وشفل تھنکنگز ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پورے قرآن میں آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا، اس کے بالکل برعکس آپ کو معاملات ملیں گے، کوئی کسی کو چھڑانے والا نہیں ہے، لیکن ہم خود سے ان چیزوں کو جو ہے امانی، آرزو ہے، ہماری وشفل تھنکنگز ہیں، ہم نے بنائے ہیں یہ چیزیں کہ فلاں بچے کو جیسے وہ ضعیف حدیث ہے، فلاں ایک بچے کو وہ بنا دو، کیا کہتے ہیں اس کو، قرآن حافظ بنا دو، 10 کو لے جائے گا، ضعیف حدیث کی بنیاد پہ یہ سارے کام ہو رہا ہے۔ ہم نے بھی اسی طرح کے شارٹ کٹ، جو میں یہ بارہا، جو میں بڑی جسارت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، دل پہ پتھر رکھتے ہوئے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو معاملات یہود کے تھے آج وہی معاملات ہمارے بھی ہیں، یہ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بہت کڑوے الفاظ ہیں۔ فحاشی میں، لا علمی میں، بے دینیت میں جہاں یہود کھڑے تھے 1450 سال بعد وہی ہمارے ہیں۔ تو ان میں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، ان میں سے یہ علماء میں سے ایسا بھی ہے کہ جو ان پڑھوں کا ہے، جو کہ نہیں جانتے اللہ کی کتاب کو مگر امانی، سمجھ آ رہی؟ یعنی کتاب پڑھتے ہیں کرتے ہیں لیکن وشفل تھنکنگ کی بنیاد پر جو ہے وہ عقیدے بنا رکھے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، لیکن کان کھول کے سن لو اس بات کو کہ یہ جو معاملات طے کر رہے ہیں سارے، یہ صرف اور صرف یہ ظن کر رہے ہیں، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ وَإِنْهُمْ، یعنی یہاں کیا فرمایا جائے؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر وہ نہیں کر رہے، صرف کیا کہ ظن کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں بس۔ یعنی یہ مسئلہ، یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ سارے معاملات جو کر رہے ہیں یہ صرف گمان کی بنیاد پہ، کتاب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، کتاب کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن سارے معاملات اپنی طرف سے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں۔ اب آگے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنی طرف سے چیزوں کو گھڑتے ہیں، اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے، فتوے بھی ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں ہو رہے ہیں اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تحریر کرتے ہیں اور خود سے جو ہے وہ کتابوں کو لکھتے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں، بارہا میں اس چیز کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے معاملات بھی تقریباً ایسے ہیں، جو فتوے دیے جا رہے ہیں، جو سارے معاملات ہو رہے ہیں،
یہ ایک طرح کی شکل وہی ہے. بس قرآن میں جو یہ چیز ہے کہ ہم تعریف نہیں کر پا رہے, لیکن یہ کہ سود کو ہم بھی حلال کر کے بیٹھے ہیں. ہمارا بھی جو میں بتا چکا ہوں 2021 کا جو بجٹ ہے 36% اس میں سے جو ہے بڑے جس کو کہتے ہیں کہ ڈکلیئرڈ طریقے پہ جو ہے 36% سود میں جا رہا ہے ہمارا جو اس سال کا جو بجٹ ہے. اسی طرح سے رشوتوں پہ ہمارے سارے معاملات جتنے یہ سب چیزوں کو ہم لیگلائز کر کے اطمینان سے بیٹھے, اور بڑے جس کو کہتے ہیں ڈھٹائی سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تم اللہ کی لعنت کے مستحق بن کے بیٹھے ہو, تم یہ کام کر رہے ہو, رشوت پہ معاملات تمہارے چل رہے ہیں, اور تمہارے معاملات سود پہ تم سارا ملک چلاتے ہو, اور پھر اس کے بعد تم کہتے ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کہاں ہے یہ اللہ کا دستور؟ تو یہ ہے وہ معاملات. کیا فرمایا جا رہا ہے, فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے, ہلاکت ہے کہ جو تحریف کرتے ہیں, جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتابوں بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اب یہ آیات جو میں پڑھ رہا ہوں یہ یہود کے علماء کے اوپر بھی فٹ ہوتی ہیں, لیکن یہاں بڑی جسارت کے ساتھ اپنے علماء کی بات کروں گا تو اس میں 2 اصطلاحات آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک اصطلاح ہے یہود, ایک اصطلاح ہے علماء, ایک اصطلاح ہے علماء حق. یہ سمجھ لیجئے گا, ہمارے یہاں بہت زیادہ مغالطہ ہوتا ہے, ہم سب کو گالیاں دینے لگتے ہیں. یعنی آپ جائیں گے فیس بک وغیرہ پہ ادھر ادھر جو ہے, ارے سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں, سارے عالم ایسے ہوتے ہیں, سارے ایسے نہیں ہوتے. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. جب بھی اپنے منہ سے الفاظ نکالیں تو یہ 2 اصطلاحات آپ کے سامنے رہنے چاہیے. ایک علماء حق جنہوں نے حق کا کام کیا, آپ سارے علماء کو ایسے نہیں کہہ سکتے, اور ایک علماء ہیں علماء سو, سین واو اور حمزہ, علماء سو. یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے کتے جن کو کہتے ہیں جو فتویٰ بازی کر رہے ہیں, سارے معاملات کر رہے ہیں. لہٰذا کبھی ایسا نہ کرنے, بہت بڑا جرم ہے کہ تم سب کو اٹھا کے ایک لکڑی سے ہانکنے لگو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ, کیونکہ علماء کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے. اگر تم نے سارے داڑھیوں والوں کو اور سارے علماء کو ایک کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا, بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. لہٰذا جب آپ کو غلط کوئی اس طرح کی چیز ہو تو اس میں علماء سو, سمجھ آ رہی ہے, اور یہ کہ علماء حق. یہود میں بھی اس طرح کے تھے کہ کچھ علماء حق بھی تھے اس طرح کے, لیکن ان میں معاملات یہ تھے, میجورٹی میں جو علماء سو تھے زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ وہ نبیوں کو نہیں چھوڑا, انہوں نے قتل کر دیا, تو پھر یہ ان کو کیسے چھوڑیں گے جو علماء ٹائپ کے جو لوگ تھے, تو یہ قتل و غارت کر دیا کرتے تھے. یہاں فرمایا جا رہا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, تو ہلاکت ہے, بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کیا کرتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے, یکتبون کتاب, جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ظاہری شکل بھی بتا چکا ہوں تحریف کی, اور باطنی شکل بھی بتا چکا ہوں. بایدیہم اپنے ہاتھوں سے, ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کے بارے میں بھی وضاحت کر چکا ہوں اچھی طرح سے کہ یہ سارے معاملات جتنے بھی ہو رہے ہیں یہ ساری تحریف ہے دین میں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو لیگلائز کیا گیا ہے. یہ ایسے چھپ لپ کے کام نہیں ہو رہا ہے, سمجھ آ رہی نہیں. ہمارے ہی وہ علماء سو ہیں جنہوں نے فتوے دیے کہ نہیں اتنا لے سکتے ہو, اتنا کر سکتے ہو, اتنا, وہ دروازے بنا کے انہوں نے ان چیزوں کو نکالا. اگر حرام قرار دے دیا جائے اور اس طرح کے معاملات, تو یہ سارے معاملات ہوں. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے, ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اور پھر اس کے بعد ڈھٹائی کے عالم یہ ہے کہ پھر یہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک تو یہ کام کرتے ہیں کہ چھپاتے ہیں, کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں, سونے پہ سہاگا, پھر یہ کام کرتے ہیں کہ جا کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. کس وجہ سے؟ وجہ اس کی ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ دنیا کا کچھ تھوڑا سا معاوضہ, دنیا کی کوئی تھوڑی سی ان کو جو ہے وہ شہرت, دنیا کی تھوڑی سی. اور میں نے پہلے دن یہ بات بتا دی تھی کہ سارا بگاڑ جو انسان کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے دنیا سے بہت زیادہ محبت, بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, حرام حلال اور یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہیں, بہت زیادہ جو انسان دنیا میں کھپ کے رہ جائے وہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا کتا بن کے رہ جاتا ہے. لہٰذا اس میں یہ چیز ہے کہ انسان مسلمان کا, ایک بندہ مومن کے معاملات ہونا چاہیے, اصل گھر اس کا آخرت کا ہے. یہ سارے بھاگ دوڑ, شرابیں پی رہے ہیں اور یہ زنا کر رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو مٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں, میں پہلے بھی ان فلسفوں کو کھول چکا ہوں, یہ سارے معاملات تب ہوتے ہیں انسان بہت زیادہ دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھ کے بیٹھ جائے. اب اس میں آگے فرمایا جا رہا ہے فویل لہم مما کتبت ایدیہم, تو یہ دیکھ لو کہ ان لوگوں کے لیے بھی, ان کے لیے بھی ہلاکت ہے کہ جو انہوں نے لکھا. یعنی یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ جو لکھ رہا ہے اس پہ بھی لعنت, اس کے لیے بھی ہلاکت بربادی, اور جو لکھ رہا ہے جو چیز اس پر بھی ہلاکت اور اس پہ بھی بربادی. یعنی اس سے کیا مراد ہے, جو فالوورز ہیں, جو فالو کرنے والے, ان کے لیے بربادی, جو لکھنے والے ان پہ بھی بربادی. سمجھ آ رہی ہے؟ لکھنے پہ بربادی کیسے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو فالو کرنے والے ہیں اس لکھائی کو یا ان چیزوں کو جو مانتے ہیں,
سمجھ آ رہی نہیں؟ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور اس پر بھی لعنت اور اس پر بھی اللہ کی ہلاکت اور بربادی اور تباہی، کس پر؟ کہ جو یہ کماتے ہیں. یعنی کل ملا کے دیکھا جائے ٹوٹل جس کو کہتے ہیں کہ ہلاکت ہے. مثال کے طور پر ایک عالم ہے سو، اب وہ کیا کرتا ہے، کوئی فتویٰ گھڑتا ہے اپنی طرف سے، کوئی ہیلا نکال کے، کسی چیز سے غلط استدلال لے کے، کسی حدیث سے غلط استدلال لے کے اگر وہ کام کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے، حرام ہے، لیکن کئی چیز کو کھینچ کے کر کے تان کے نکال کے، کوئی اگر وہ دروازہ نکال کے جو ہے کسی چیز کو لا کے نکالتا ہے تو اس پر بھی ہلاکت ہے، اور جس چیز کو لے کر آ رہا اس پر بھی ہلاکت ہے، اور جس چیز کے لیے اس نے یہ کام کیا تھوڑے سے پیسوں کے لیے اس پر بھی ہلاکت. یہ کل ملا کے ساری چیزوں پہ جو ہلاکت ہے. اور اس کے بعد جو پھر یہ حقائق آ رہے ہیں جس کو میں یونیورسل ٹروتھ کہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وقالو، یہ سارے معاملات کرتے تھے کس بنیاد پر؟ اب یہ وہ عقیدہ آ رہا ہے کہ جس کو میں بارہا جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ یہی عقیدے ہمارے بھی آج ہو چکے ہیں. کیا کہتے تھے؟ وہ بھی یہی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، گنتی کے کچھ، یعنی یہ معدودہ جو آتا ہے یہ 1 سے لے کر 3 تک، یعنی یہ ہے کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی گنتی کے کچھ 1 2 3 دن تک، بس اس سے زیادہ نہیں. ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے اندر اتنے زیادہ نبی آئے، رسول آئے ہیں، ہماری یہ فوقیت، ہمیں فضیلت ہے، ہمیں یوں ہے، ہمیں یوں ہے، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی. ہمارا تو یہ معاملات ہے کہ اگر ڈالا بھی اللہ تعالیٰ نے بروز قیامت جہنم میں تو وہ ڈال کے ہمیں بس تھوڑا سا دکھاوے کے لیے ڈالے گا، اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نکال. یہ عقیدے ان کے بھی ہو گئے تھے. اور سیم یہی عقیدہ آج ہمارے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. دنیا کی حرام کاریاں کرو، دنیا کے سارے گناہ کے کام کرو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دو کہ محمد رسول اللہ آئیں گے اور وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے. یہ ہمارے اندر بھی ہے قائد ہے. بالکل میں نے جو کہا تھا کہ ان تمام 10 رکوعوں کو پڑھتے ہوئے جو انٹروسپیکشن رہے گی، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکتے رہنا ان چیزوں کو. ان کے بھی یہی عقیدے بنے اور بگاڑ پیدا ہوا، اور ہمارے بھی یہ عقیدے اور بگاڑ پیدا ہوا. محمد رسول اللہ آ کے لے جائیں گے جب تمہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے پھر کرنے کی؟ بھائی یہ جو دین کی جو باطنی شکل ہے، دین کی جو ظاہری شکل ہے، تو پھر اس میں ظاہری شکل رہ جائے گی دین کی. مثال کے طور پر جب تمہیں اپنا رزلٹ پتا ہے کہ تم نے جنت میں ہی جانا ہے، تو پھر تم بھاگ دوڑ کیوں کرو گے؟ سوچو نا ذرا خود. ایک انسان ہے مثال کے طور پر، اس کو پتا ہے میں تو جی سید ہوں، جیسے ہی ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ چیزیں مشہور ہیں، فلاں انسان سید ہے جی، وہ تو جنت کا ٹھیکیدار ہے، پتہ نہیں کیا بنا، کہاں سے لاتے ہیں یہ چیزیں، سمجھ میں نہیں آتی. تو یہی عقائد ہمارے بیچ بھی اس طرح کے ہیں کہ تم کچھ کام کرتے ہو نہیں کرتے ہو، محمد رسول اللہ تمہیں آ کے لے جائیں گے. اس غفلت میں ہم نے جو ہے وہ 30-32 سال، میں نے خاص طور سے اگر دیکھا جائے، میں نے اپنی پرسنلی بات کروں، ہم نے انہی غفلت میں اپنا وقت گزارا ہے کہ وہ سارے کام ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، بس جو نماز لگتی ہے پڑھ لو، کر لو، جتنا ہو رہا ہے کر لو، باقی محمد رسول اللہ تو آ کے لے ہی جائیں گے، مسئلہ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا اس میں کہ محمد رسول اللہ صرف اس کی شفاعت کریں گے، بنا حساب کتاب کے اس کو لے کے جائیں گے جس نے ساری عمر ان کی سنت پر طریقہ جو ہے وہ اپنا کیا ہو، سابقون الاولون میں سے جو رہتا ہو. یہ سمجھ لینا. اس کو آگے چل کے انشاءاللہ ایک لیکچر کی شکل میں ان معاملات کو میں رکھوں گا، لہٰذا ان چیزوں میں ابھی فی الحال کوئی سوال بھی نہ کرے، اور یہ کہ ان چیزوں کو لے کے پریشان بھی نہ ہو. انشاءاللہ آگے چل کے بات سمجھ میں آئے گی. یہاں جو عقیدہ میں بیان کر رہا تھا وہ کیا تھا کہ وہ بھی ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتے تھے، وقالو، وہ کہتے تھے لن تمسنا النار، ہمیں تو ہرگز جو ہے وہ آگ نہیں چھو سکتی. یہ لام کے ساتھ جب نون لگتا ہے، لن تمسنا النار، یہ جو لام اور نون جو بنتا ہے، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے ہرگز. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وقالو لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں نہیں چھو سکتی آگ. ہمیں تو یہ کہ بس تھوڑا سا ڈالا جائے گا، الا ایاما معدودہ، گنتی کے 2-3 دن کے لیے ہمیں ڈالا جائے گا اس میں آ کے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ذرا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں. اب آپ خود دیکھ لیجئے، ہزاروں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کا یہ ہے کہ ارے بھائی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اللہ. یہ ساری چیزیں غفلت کی بنیاد پہ ہم گزار رہے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من احیا بسنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فہو معایا فی الجنہ، وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں. یہ حدیث میں انشاءاللہ تعالیٰ پراپر آپ لوگوں کے سامنے لیکچر کے بعد میں رکھ دوں گا، اس کا ڈیزائن تک میرے پاس بنا ہوا. یا جن کے ساتھ میں نے مسنون اذکار کی فائل اگر میں نے شیئر کیے، وہاں اس میں بھی میں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. مسنون اذکار جو ہیں اس کی جو PDF فائل ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا. کتنے پیارے الفاظ ہیں ان لوگوں کے حق میں کہ ان سے پوچھئے، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم اللہ سے کوئی عہد لے چکے ہو؟ کوئی عہد کیا تم سے اللہ نے؟ تم سے اللہ نے کوئی عہد کیا ہے تو بتاؤ.
اگر ایسا فلن یخلف اللہ عہدہ، اگر اللہ نے ایسا کوئی عہد کیا ہے تم سے تو اللہ تو اپنے عہد کو جو ہے وہ پھرنے والا نہیں اپنے عہد سے۔ آج ان لوگوں سے بھی پوچھا جائے جو غفلت کی بنیاد پہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں تو محمد رسول اللہ آئیں گے، جیسے میں پہلے بھی اس چیز کو ریکارڈ کرا چکا ہوں، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں تو یہاں تک کے معاملات ہیں، وہاں تو یہ چیز مشہور ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ جو ہے محمد رسول اللہ سے بات کر رہے ہوں گے، پیچھے سے محمد رسول اللہ کہیں گے نکل جاؤ نکل جاؤ۔ یہ عقیدے ہمارے گاؤں دیہات میں، ہمارے معاملات تو یہاں تک کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس طرح کی افطرا ہے، کس طرح کی تہمت ہے جو ہم گڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پہ۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تو اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ کوئی اللہ سے عہد لیا اس طرح کا؟ اللہ نے کوئی عہد کیا تم سے کہ ٹھیک ہے تم یہود ہو یا تم امت محمدی ہو، تم فلاں امت میں سے ہو، کوئی عہد اللہ نے دیا؟ بھائی یہ تو شریعت ہے، جو اس کو فالو کرے گا ڈرتا رہے گا اللہ سے، تکبر نہیں کرے گا علم کی بنیاد پر اور لا علمی کی بنیاد پر مایوس نہیں ہوگا، وہ تو اس کے لیے ہیں۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ تعالیٰ بھی اگر کوئی ایسا عہد لا سکتے ہو، امت محمدی میں سے بھی کوئی ایسا عہد لا کے دے دے کہ ہم ساری دنیا کی حرام کاریاں کریں گے، لیکن یہ حدیث ہم سے محمد رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے اور محمد رسول اللہ کی بات سچی ہے، کوئی ایسا مائیکل لال پیدا ہوا ہے جو لا کے دے دے، بات ختم ہو جائے گی، کوئی اعمال کرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس میں یہ ہو جائے گا کہ عید میلاد النبی منا لو، فلانا کر لو، تھوڑا سا بس یہ کہ قصیدے پڑھ لو، بات اللہ اللہ خیر صلی اللہ، شریعت کے تو پھر احکام جو ہے وہ بالکل پس پش ڈال دیے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جڑیں کٹتی ہیں، کب جڑیں کٹتی ہیں؟ جب انسان کو لگے کہ یار ہمارا تو، مثال کے طور پر کوئی بہن ہے، ذرا میں مثال کے طور پر سمجھا دیتا ہوں بات واضح ہو جائے، کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے کوئی اس طرح کا ہے جس کو پتہ ہے میں رشوت دے کے پاس ہو جاؤں گا، ذرا تھوڑا تو عقل سے کام لو، تھوڑا تو عقل سے کام لو، یعنی جس کو پتہ ہے کہ اس کی اس کا جو پاس ہونا ہے یقینی، کیا ضرورت ہے اس کو کہ وہ جو ہے اپنے قرآن کو اٹھائے پڑھے یا جو اور کوئی اپنا اسٹڈی کرے، اس کو تو معلوم ہے کہ میرا باپ پرائم منسٹر ہے، مجھے تو وہ رشوت سے کرا دے گا۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ یہودوں میں بھی پنپا اور یہ سارے معاملات یہودوں میں بھی ہوئے اور یہی معاملات ہمارے ساتھ بھی بالکل، یہ ایک اور نشانی میں نے آپ کو بتا دی سیم اسی طرح کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تو اے نبی ان سے پوچھئے ذرا کہ میں نے، اللہ نے کوئی عہد کیا ان سے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عہد کا ہرگز خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب اس کے آگے جو قیامت خیز الفاظ آ رہے ہیں، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کان کھول کے سن لو یہ بات، یہ ایسی باتیں ہیں جن کا تمہیں کچھ علم نہیں، یہ تم وہ بات کرتے ہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں۔ ہم بھی جو معاملات کر رہے ہیں ہمیں علم تو نہیں ہے، قرآن تو نہیں پڑھا، حدیث تو نہیں پڑھی، ساری عمر محمد رسول اللہ کی جد و جہد میں نکل گئی، قتال میں، جہاد میں، وہ ساری چیزیں نکل گئیں۔ تم پر بھی کوئی ذمہ داری آئی ہے، تم پر تمہارے بھی کرنے کے کوئی کام ہے۔ تمہیں امت خیر اس لیے کہا گیا ہے کہ تم دوسروں کے اوپر کام کرو گے، تم تو اپنے اوپر کام، تم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے نہیں تو تم کیا کام کرو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو تم تو بہت زیادہ، اور یہ بات سمجھ لیجئے گا، جہاں امت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ معتبر ہے ان معاملات سے، وہاں زیادہ بڑی مجرم بھی ہے، یہ سمجھ لیجئے گا۔ جتنے زیادہ اس کے اوپر جو ہے بڑے اس کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن یہ کہ اسی طرح کا عذاب بھی ہے، کیونکہ تمہارے اوپر دوسری امتوں کی بھی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے اس کو، قرآن میں آگے چل کے آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھٹلا دے گی، وہ کہے گی اللہ ہمارے پاس کوئی امت نہیں آئی تھی، کوئی نبی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہے گی ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی وہ نہیں آیا تھا۔ وہاں پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، اچھا تم یہ کہہ رہے ہو تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، یہ بات کے لوگوں کے پاس کیسی چیز آ گئی؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ جب تم یہ بات کے شروع کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں آئی تھی، تو بعد کے لوگوں کے پاس کیسی چیز آ گئی؟ پھر ہمیں گواہی دینی ہوگی ان چیزوں کی۔ یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ کر کے آگے چل کے میں ان چیزوں کو کھولوں گا۔ تو لہٰذا ہم بہترین امت میں سے، بہترین لوگوں میں سے تب ہیں جب ہم دوسروں کے لیے بھی کام کریں۔ آگے چل کے مزید قرآن میں ان چیزوں کو مزید کھولا جائے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت اس لیے ہو کہ تم دوسروں کو ان چیزوں سے نکالتے ہو۔ اگر یہ کام تم نہیں کرتے تو پھر تم خیر نہیں ہو، پھر تو تم بدترین لوگوں میں سے تمہاری شماریت ہے۔ تو آگے چل کے آیت نمبر 81 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اب یہ وہ چیز آ رہی ہے، بہت زیادہ قیامت خیز الفاظ ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ الفاظ ہیں، بہت امپورٹنٹ الفاظ ہیں۔ اور اگر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ان کے ساتھ، ان الفاظوں کے ساتھ جو الفاظ آ رہے ہیں، اگر یہ الفاظ بیان نہ ہوتے تو کم سے کم میں اپنی اگر بات کروں تو میں تو صدمے سے مر جاتا
کیا الفاظ ہیں؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، کیوں نہیں، اب یہ بڑا طنزیہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، بلا کیوں نہیں، طنزیہ انداز، بلا من کسب کیوں نہیں، جس نے کوئی بدی کمائی، سیئۃ کہتے ہیں چھوٹی بدی کو، یعنی ایک تو وہ ہے بڑا گناہ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک سیئہ جو استعمال چھوٹی جو کسی کی آپ نے غیبت کر دی، ویسے تو غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا بھی مثال کے طور پر چھوٹے سے چھوٹی بھی بدی آپ سمجھ لیں، کسی نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا، ویسے یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے، کوئی مثال کے تو کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا گناہ آپ اٹھا لیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ اس یونیورسل ٹروتھ کو بیان کر رہے ہیں، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، تم بڑے گناہوں کی بات کرتے ہو، کسی نے چھوٹا گناہ بھی کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس چھوٹے گناہ نے اس کو مزین کر دیا گیا۔ اب یہ دیکھو بڑے قیامت خیز الفاظ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اصحاب اکرام کی بھی نیندیں اڑا دی ہوں گی، کیا بلا من کسب، کیوں نہیں، بلا شبہ جس نے کیا کیا، من کسب سیئۃ، کہ جس نے چھوٹی سی بھی کوئی بدی جس نے کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور وہ چھوٹی سی بدی نے بھی اس کا احاطہ کر لیا۔ اب یہ اگر یہاں مثال نہیں دوں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے، آپ لوگ زیادہ تر میجورٹی میں میری بات کو سننے والی جو خواتین ہیں، مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے، بھویں بنواتی ہیں یا کوئی اس طرح کا حرام شدہ ملعون شدہ کوئی کام کرتی ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ذرا وضاحت کر دوں اسی، کوئی بھی ایسا کام ہے جس سے اللہ کے نبی نے کیا کیا، منع فرمایا۔ اب یہ میری باتیں جو ہیں ذرا یہ بھی سمجھ لینا، اسٹارٹنگ میں میری باتیں جو ہے وہ ایسی لگتی ہوں کہ سر تو بہت زیادہ ہی کرتے ہیں، اس چیز کو بھی یوں کر رہے ہیں ایسے کر رہا ہے، میری باتیں بڑی گراں گزرتی تھیں کیونکہ میں پڑھا ہوا ہوں ان چیزوں کو، میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں آپ سے، تو لہٰذا سمجھ لینا چھوٹی سی بھی غلطی، قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں اس سے، سر یوں کر لیں تو ایسا ہو جاتا ہے، سر ارے کچھ نہیں ہوتا، شوہر کے لیے کر لو، گھر میں کر لو، سر ٹائٹس پہن لیں، گھر میں کر لیں، اب میری وہ باتیں تمہیں سمجھ میں آئیں گی کہ میں کیا کہا کرتا تھا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، سمجھ لینا اس بات کو، کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی بدی اور گھیر لیا، احاطہ کر لیا، چھوٹی سی گناہ نے بھی اس کا احاطہ کر لیا، فاولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون، تو وہ ہمیشہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ میں رہے گا، ھم فیھا خالدون، اور ہمیشہ، جیسے کہ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ یہ زندگی تو ٹیمپریری ہے، جیسے کہ ایک بہت بڑا حقیقت جو مجھ پر بھی خود واضح ہوئے، وہ کیا ہے کہ انسان ہمیشہ سے تو نہیں تھا لیکن ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ کیا بات کہہ دی میں نے، کیا ہے یہ بات، قیامت خیز الفاظ، ہمیشہ رہنے والا انسان، بالکل، یعنی تم مر گئے کھپ گئے، تمہیں جو ہے قبر میں سلا دیا، دوبارہ تمہیں اٹھا لیا، پھر تمہیں زندہ کر کے اٹھا، یہ تو ایک گیپ ہے جو تمہیں وہاں سلایا جائے گا، بڑی ڈیٹیل میں اس کا فلسفہ بیان کر چکا ہوں، پچھلے لیکچرز میں ملے گا۔ یہ ہے کہ فردن تم سے بات نہ کی جائے، یہ ہے کہ بھائی ابھی سو ذرا آرام کرو، ایک دن آئے گا ہم تمہیں اٹھا لیں گے، سب کے ہم جو ہے نامہ اعمال پیش کر کے آنن فانن ٹھک ٹھک کر کے ہم جس کو جہاں ڈالنا ہے وہاں ڈال دیں گے۔ قیامت کا دن تو اس لیے ہے بس، اور اس سے زیادہ نہیں ہے کچھ بھی۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، دوبارہ کان کھول کے سمجھ لیجئے گا، بلا من کسب سیئۃ، چھوٹی سی بھی کسی نے جو ہے وہ بدی کمائی، اور اس بدی نے جو ہے وہ کیا کیا، اس بدی نے، جیسے وہ پچھلے دنوں جو ہے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کی تفسیر جب میں نے کروائی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، تو انہوں نے یہ ایک حدیث کا، میں نے حالانکہ اس حدیث کو کوٹ نہیں کیا اپنی تفسیر میں، لیکن وہ بیان کر رہی تھی، میں یہاں نام نہیں لینا چاہ رہا، ریکارڈنگ میں چلا جائے گا، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک حدیث بیان کری تھی کہ ایک چھوٹا سا بھی جو وہ چھوٹا سا ڈاٹ بھی انسان کے دل پہ لگتا ہے، وہ ایک ڈاٹ وہ پکسلز مل کر ایک تصویر بن جاتی ہے۔ بڑی عام سی بات ہے، بہت آسان سی بات میں نے کہی، بھائی یہ تصویر جو بنتی ہے کس سے بنتی ہے، پکسلز کو ملا کر تو بنتی ہے، اسی طرح سے کہ تم وہ ایک ڈاٹ کالا دھبا لگاتے رہو، پین سے کوئی سرکل لے لو، مثال کے طور پر 6x6 کا سرکل لے لو، اس میں ڈاٹ لگاتے رہو، ایک وقت آئے گا وہ پورا کالا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ لینا کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، تو کیوں نہیں، یہ بڑا طنزیہ انداز ہے، بلا ہاں کیوں نہیں، یہ آپ ترجمے میں بھی دیکھیں گے یہاں پہ لکھا آ رہا ہے کیوں نہیں، اور اس کے بعد مارکس آف ایکسکلیمیشن کا مارک یہاں پہ آ رہا ہے، تو یہ ایکسپریشن ہے ایک اللہ تعالیٰ کا، بڑے طنزیہ انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، اللہ کا تو دیکھو دستور یہ ہے کہ تم ڈھٹائی پہ نہ ڈٹے رہو، بس ایک جس کو کہتے ہیں زندگی آسان کرنے والی چیز، اب یہ مرض کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو دوا بھی بتا دیتا ہوں کیا ہے،
ہر لمحہ ڈرتے رہو، ہر لمحہ ڈرتے رہو، ہر لمحہ اللہ سے پناہ مانگو، شیطان کی چالوں سے محفوظ رہو، یہ ہے اس کا علاج۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب یہ وہ چیزیں جس کو میں نے کہا تھا کہ نیندیں اڑ جائیں گی رات کی، لیکن پھر وہی کلیہ میں نے سٹارٹنگ میں بیان کیا تھا کہ جہاں ایسی کوئی نیندیں اڑا دینے والی بات آتی ہے وہاں ایک خوشخبری بھی آتی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب یہاں تھوڑا سا سکون ملے گا اس چیز کو کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا، بلا شبہ اس کے برعکس جو لوگ جنہوں نے کیا کیا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے عمل صالح کیے۔ اگر بات یہاں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون پہ ختم کر دی جاتی اور میں کہتا جی وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، سب کی نیند اڑ جاتی، یہ کیا بات ہو گئی؟ لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے، خوشخبری بھی ہے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے۔ اب یہاں پر بھی یہ دیکھ لو، ابھی ہم نے تھوڑی سی کچھ آیات پڑھی اور بارہا اس میں والذین آمنوا والذین آمنوا والذین 53 یہ مقام آئے گا۔ تمہارے اسلام سے غرض نہیں ہے تم کس طرح سے پیدا ہو گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ تم کسی امام کے بیٹے ہو، تم کسی سید کے بیٹے ہو، اس سے اللہ کو غرض نہیں ہے، تمہارا ایمان کیا ہے۔ تم بہت بڑے کسی امام کعبہ کے بھی بیٹے تم ہو، اس سے اللہ کو غرض نہیں ہے۔ تم کسی نبی کے بھی بیٹے کیوں نہ ہو، کیا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے غرق کر دیا گیا پانی میں، کیا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی بھی غرق کر دیا گیا، ان کو کیا ہوا معاملات ہم نے دیکھے اسی طرح سے۔ اور وہ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام، کیا معاملات ہوئے۔ تو لہٰذا یہ سمجھ لینا کیا معاملات ہوئے، حضرت ابراہیم کے باپ کے کیا معاملات ہوئے، کس طرح سے جانور کی شکل میں تبدیل کر کے جہنم میں پھینکا جائے، کیا معاملات ہیں یہ۔ تو اللہ کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہے، غرض ہے تو تمہارے عمل صالح سے، والذین آمنوا، تمہارے ایمان سے نمبر 1۔ اور ایمان کے بعد بھی خالی نہیں ہے کہ تم دعوے کر کے بیٹھ جاؤ ہاں جی ہم ایمان لائے جی ہم، ایمان کے بعد بھی شرط ہے عمل صالح، وعمل الصالحات لازم۔ کیا چیز ہے جو تولی جائے گی تمہاری، کیا ہے، کیا کمائی کی تم نے، عمل صالح ہے۔ یہ سمجھ لیجئے گا، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور یہ خوشخبری آ رہی ہے کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ایمان لائیں گے، ایمان لانے کے بعد جو دعویٰ کریں گے ایمان کا کہ ہاں ہم مومن ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کہ تولا کیا جائے گا، عمل صالح تولا جائے گا۔ وہ جو ترازو جو اللہ تعالیٰ نے ترازو لگائے ہیں بڑے بڑے، اس میں کیا چیز تم نے تیار کی ہے تلوانے کے لیے؟ بھائی کوئی عمل صالح بھی ہے تمہارا کہ نہیں، کیا کیا زندگی میں ساری عمر؟ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اب یہ وہ بات آ گئی، اوپر دیکھیے گا فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہیں وہ لوگ جہنمی لوگ جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے آتا ہے اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، تو اس میں کہاں مرے تم نے کیا بنا کے رکھا انسان کو، چھوٹا سا کہ بس وہ آیا گیا اور بس یوں ہو گیا، یہ کما لو وہ کر لو، یہ اتنے MBA کر لو، BBA کر لو، ڈگری لے لو، فلانا کر لو، بس ختم ہو گئی انسان کی زندگی۔ تم یہ معاملات کر رہے ہو اللہ کی بہترین مخلوق کے ساتھ، اشرف المخلوقات، جس تمام مخلوق میں سب سے، تم نے کیا انسان کی قدر و قیمت سمجھی؟ ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والی چیز، کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، آسمان اور زمین سب کو کوٹ کوٹ کے چپٹا کر دیا جائے گا سوائے انسان کے۔ ہم فیہا خالدون۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔